آج یہ ہماری حج تربیتی محفل ہے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ حج جو ہے وہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے ایک رکن ہے۔ ہر صاحب استطاعت کو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وہ حج کرے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو صاحب استطاعت ہو یعنی جس پہ حج فرض ہو جائے اور وہ حج نہ کرے تو یا تو وہ یہودی ہو کے مرے یا تو وہ نصرانی ہو کے مرے۔ عام طور پہ ہمارے یہاں یہ ذہن ہے کہ حج کو سب سے آخری میں کرتے ہیں، ابھی گھر بنا لو، ابھی کاروبار دیکھ لو، ابھی بچوں کی شادیاں کر لو، یہ کر لو وہ کر لو، جب کسی کام کے نہیں رہیں گے تو حج کریں۔ ایسا نہیں، بلکہ کچھ لوگوں کا ذہن یہ ہے کہ بھئی ابھی بچوں کی شادی باقی ہے تو حج نہیں کر سکتے۔ ایسا بھی نہیں۔ من استطاع الیہ سبیلا، جو استطاعت رکھتا ہے اس پہ حج فرض۔ اور استطاعت کا مطلب یہ ہے کہ اتنا پیسہ آپ کے پاس ہو کہ آپ سفر کے اخراجات برداشت کر سکیں، آنے جانے کے، وہاں رہنے کے اخراجات، اور جتنے دن آپ کی غیر حاضری رہے گی اپنے وطن سے تو جن لوگوں کے اخراجات آپ کے ذمے پر لازم ہے آپ ان کا خرچہ اٹھا سکیں۔ اور تیسری چیز یہ کہ آپ ارکان حج ادا کر سکیں، یہ استطاعت پائی گئی۔ اتنے پہ حج فرض ہو جاتا ہے، تو چاہیے کہ جلد سے جلد حج کر لیں۔ مقبول حج کا صلہ جنت ہے۔ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جس کا حج اللہ قبول کر لے اس کا صلہ انشاءاللہ جنت ہے۔ بلکہ صرف جنت نہیں، جس کا حج قبول ہو جائے اللہ پاک اس بندے کو، حاجی کو یہ اختیار عطا کرے گا کہ وہ 700 لوگوں کی شفاعت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کی شفاعت کو قبول فرمائے گا۔ یعنی ایک حاجی 700 لوگوں کو انشاءاللہ جنت میں لے جائے گا۔ اس لیے حج جلدی سے جلدی کرنا چاہیے۔ اب حج کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ پہلی بات تو معزز حاجی صاحبان، آپ کو یہ ذہن میں رکھنا ہے کہ حج بہت آسان ہے۔ ہر سال جو اپنی کلاس ہوتی ہے میں لوگوں کو یہی کہتا ہوں، حج بہت آسان ہے۔ لوگ کیا بولتے ہیں، مولانا مجھے تو کچھ پڑھنا ہی نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ حجین صاحبان کہتی ہے کہ میں پڑھی لکھی نہیں ہوں، میں کیا کروں گی، وہاں کیا پڑھوں گی؟ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ حج میں کچھ پڑھنا فرض ہی نہیں ہے۔ حج میں پڑھنے کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ حج کے ارکان کچھ ہیں، یعنی حج میں کوئی بھی دعا ایسی نہیں ہے جس کا پڑھنا فرض ہو یا واجب ہو۔ اگر آپ نہیں پڑھیں گے وہ دعا تو آپ کا حج نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بھی دماغ سے نکال دے کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں یا پڑھی لکھی نہیں ہوں۔ حج جو ہے وہ 5 دنوں کا نام ہے، صرف 5 دن حج ہے اور بہت آسان ہے۔ انشاءاللہ ابھی آپ کو آدھے سے پون گھنٹے میں سمجھ میں آئے گا کہ حج آسان ہے۔ پتہ نہیں کیوں پرانے حاجی لوگ حج کو زبردستی مشکل بنا کے پیش کرتے ہیں، خدا جانے کیوں، لیکن حج آسان ہے۔ اب آئیے ہم حج کی شروعات کرتے ہیں۔ حج کیسے کریں؟ اب حج کو جانے سے پہلے کچھ سنتیں آداب ہیں، جیسے جب آپ حج کے لیے جائیں تو کوشش کریں جن لوگوں کا دل دکھایا ہو، جھگڑا ہوا ہو، بات چیت بند ہو، ان سے خود ہی جا کے معافی مفول کر لیں، خود سے جائیں۔ یہ ہمیں حکم ہے، بولا چالا معاف کروا لیں، حقوق معاف کروا لیں۔ کوشش کریں کسی کا قرض لیا ہے ادا کر دیں، نہیں ادا کرنے کی پوزیشن ہے اس سے مل کر کے اگر دینے کی نیت ہے تو مزید مہلت لے لیں یا معاف کروا لیں، جو بھی لوگوں سے ملے جنے دعائیں لیں۔ اب اس کے بعد جو وہ اپنا ساز و سامان
یہ تجربے سے تعلق رکھتا ہے. جو بھی ساز و سامان ہے وہ 3-4 دن پہلے ہی پیک کر لیں، اس لیے کہ عین ٹائم پر اگر آپ بیگ پیک کرنے جائیں گے تو اس دن آپ کا دماغ جو ہے وہ الجھا ہوا، لوگ ملنے آ رہے ہیں، رشتہ دار آ رہے ہیں، پھر جانے کا ایک شوق ہے، ایک ذہن ہے، ایک جذبہ ہے، تو دماغ آپے میں نہیں رہتا ہے. تو 3-4 دن پہلے یہ سب کر لیں. کم از کم آپ کے پاس 4-5 ڈریس تو ہونے چاہیے، 4-5 ڈریس آپ کے پاس ہونے چاہیے، 5 ڈریس تو ہونے چاہیے، کیونکہ آپ کو 1 مہینہ 35 دن 40 دن وہاں رہنا ہے، تو اتنا آپ کے پاس لباس ہونا چاہیے. احرام کی 2 جوڑی کم سے کم ہونے چاہیے، یعنی 2 جوڑی سے مراد 4 چادریں، 2 جوڑی احرام ہو. صابن لے لیں آپ. اسی طریقے سے سر درد ہے، بخار ہے، اس کی دوائیاں لے لیں. اپنے کسی فیملی ڈاکٹر سے وہ کوئی ٹیوب لکھوا لیں بغیر خوشبو کا. عام طور پہ ہم لوگوں کو احرام پہننے کی عادت نہیں ہوتی اور 4 دن احرام پہن کر چلنا پڑتا ہے، تو زیادہ چلنے سے رگڑ کی وجہ سے جان چھل جاتی ہے، تو وہ آپ اگر اپنے پاس رکھیں گے تو آپ کو کام آئے گا. یہ چند چیزیں ہیں. آپ حج کمیٹی سے جا رہے ہیں تو حج کمیٹی والوں سے معلوم کر لیں وہ کھانا دیں گے نہیں دیں گے، کیونکہ بعض مرتبہ وہ کھانا دیتے ہیں، بعض مرتبہ نہیں دیتے ہیں. تو اگر وہ نہیں دیں گے تو آپ پھر وہ دالیں اور جو وہ چاول تیل جو بھی ضرورت کی چیزیں وہ پہلے سے باندھ لیں، اور جب لیں تو اس کے اوپر آپ لکھ دیں، انگلش میں لکھ دیں، اس پر شکر پہ شوگر لکھ دیں وغیرہ وغیرہ. یہ سب چیزیں آپ کے پاس ہونی چاہیے. ویسے اب تو ساری چیزیں وہاں مل جاتی ہے، بہت آسان ہے، لیکن اصل میں وہاں چیزیں جو ملتی ہیں وہ مہنگی ملتی ہیں. اس میں مثال کے طور پہ اپنے یہاں جو برش ہے، برش اپنے یہاں 25 روپے سے 40 روپے تک کے بہت اچھے سے اچھا برش مل جاتا ہے، لیکن وہاں برش میں ایک مرتبہ اتفاق ایسا ہو گیا، یہاں بھول گیا، برش لینے کے لیے گیا تو 10 ریال کا برش تھا. تو 10 ریال کے برش کا مطلب کتنا ہو گیا؟ تقریباً کم و بیش جو ہے وہ، یعنی کہ 1 ریال اگر آپ 20 روپے کی بھی 21 روپے کی بھی پکڑتے ہیں تو تقریباً جو ہے وہ 200، ہاں جی ہاں جی وہی 23 آج ہو گیا ہوگا، لیکن بہرحال 20-21 جو بھی ہے، اس کا مطلب 200 روپے کے اوپر. تو ظاہر سی بات ہے کہ آدمی جب محدود پیسہ لے کے جاتا ہے تو اس کو تھوڑا سا ٹینشن ہو ہی جاتا ہے. صابن، بلکہ وہاں پر سر درد کی دوا آپ لیں گے، اپنے یہاں کیا میڈیکل پہ جاؤ تو 1 ٹیبلٹ لو تو 1 دے دیتا ہے، وہاں 1 نہیں دیتا ہے، آپ کو 1 نہیں ملے گا، پورا پتہ خریدنا پڑے گا، بہت بھاری پڑ جاتا ہے پھر وہاں آدمی کو. اور 1 پیسے آدمی کتنا ہی مالدار ہے نا، تو یہاں سے تو محدود ہی پیسہ لے کے جاتا ہے وہ. اس کا خیال کریے. تو چند تجربے کی چیزیں تھی، میں نے آپ کے سامنے عرض کر دیا. اس کا تعلق جو ہے وہ کوئی کتابوں سے نہیں ہے. اسی طرح سے جو ہے وہ احرام جو آپ لینا تو کوشش کریں کہ 1 احرام آپ تولیے والا لیں اور 1 احرام آپ کاٹن کا لیں. جیسا موسم ہوگا ویسے، عام طور پہ وہاں موسم اس وقت گرمی کا اور شدید گرمی کا ہے، آپ اپنی طبیعت کے مطابق اس کو جیسے چاہے استعمال کر سکتے ہیں. اب حج کی 3 قسمیں ہوتی ہیں، یہاں سے حج شروع ہوتا ہے. حج کی 3 قسمیں. ایک حج افراد ہے. حج افراد اس کو کہتے ہیں جس میں انسان اپنے وطن سے صرف حج کی نیت کر کے جاتا ہے، حج افراد، اور وہاں جا کر کے وہ صرف حج کرتا ہے. اس میں قربانی وغیرہ اس کے اوپر واجب نہیں ہوتی. لیکن عام طور پر انڈیا اور باہر کے حاجی لوگ افراد حج نہیں کرتے یا بہت کم کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اکثر مکہ شریف کے لوگ جو ہے حج افراد کرتے ہیں، یعنی ڈائریکٹ وہ احرام حج کا باندھتے ہیں اور پھر حج کرتے ہیں. تو چونکہ وہ حج آپ کو کرنا نہیں ہے، اس لیے اس کا طریقہ بتانا بھی یہاں پر ٹائم جائے گا اور کچھ نہیں ہوگا. دوسرا حج ہے حج قران. حج قران میں یہ ہوتا ہے کہ جب ہم اپنے وطن سے نکلتے ہیں تو عمرہ اور حج کی نیت ایک ساتھ کرتے ہیں. اس کا مطلب جو قارن ہوگا، یعنی جو حج قران کرے گا، وہ اپنے وطن سے جائے گا، حج اور عمرہ کی نیت ایک ساتھ کرے گا،
اور وہاں جا کر وہ پہلے عمرہ کر لے گا، عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ حلق نہیں کرائے گا اور پھر حج کرے گا، اور جب حج ہو جائے گا تو حج ہونے کے بعد قربانی کرنے کے بعد وہ حلق کرا کر احرام سے باہر آئے گا۔ یہ ہے حج قران۔ تیسرا حج جو ہے عام طور پہ ہم لوگ جو کرتے ہیں وہ ہے حج تمتع۔ تو حج تمتع اس حج کو کہتے ہیں کہ ہم لوگ یہاں سے اپنے وطن سے صرف عمرہ کا احرام باندھ کے جاتے ہیں اور وہاں جا کر عمرہ کر کے حلق کرا کے احرام سے باہر آ جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جتنے دن مکہ شریف میں رہنا ہوتا ہے اتنے دن ایسی نارمل لباس میں رہتے ہیں۔ پھر جب 6 ذی الحجہ یا 7 ذی الحجہ آتی ہے تو پھر اپنے روم پر غسل وغیرہ کر کے حج کا احرام باندھ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر طواف اور سعی وغیرہ کر کے پھر ہم حج کرتے ہیں۔ یعنی عمرہ کا احرام الگ اور حج کا احرام الگ، اس کو کیا کہتے ہیں؟ حج تمتع۔ جو لوگ پہلی مرتبہ حج کر رہے ہیں یا جو ایسی فلائٹ سے حج کو جا رہے ہیں کہ ابھی حج میں 5-7 دن باقی ہے، تو ان کو چاہیے کہ وہ حج تمتع ہی کریں، ان کے لیے آسانی رہے گی۔ اب میں اس کا طریقہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جب آپ یہاں سے نکلیں اپنے وطن سے تو عام طور پہ ہماری فلائٹ جو ہوتی ہے وہ ممبئی سے ہوتی ہے، تو آپ یہاں سے اگر ڈائریکٹ ایئرپورٹ جا رہے ہیں، آپ کا کوئی رشتہ دار وغیرہ ممبئی میں نہیں رہتا، آپ کو کہیں رکنا نہیں ہے، سیدھا ایئرپورٹ جا رہے ہیں، تو آپ اپنے وطن ہی سے احرام کا غسل کر لیں، احرام کی نیت سے غسل کر لیں۔ اس سے پہلے آپ ناخن کاٹ لیں، اسی طرح سے حجامت وغیرہ بنوا لیں، اسی طرح جو جسم کے غیر ضروری بال ہیں جو نکالنا سنت ہے وہ سارے بال نکال لیں، اور اس کے بعد جو ہے آپ غسل کر لیں، اچھے خوب مل کر کے نہائیں، اور پھر جو اپنے معمول کے کپڑے وہ کپڑے پہن لیں، اور پھر یہاں سے ممبئی روانہ ہو۔ ممبئی روانہ ہوتے وقت 4 رکعت نماز نفل اپنے گھر میں پڑھیں۔ پہلی میں قل یا ایھا الکافرون پڑھیں، دوسری میں قل هو اللہ پڑھیں، تیسری میں قل اعوذ برب الفلق پڑھیں، اور چوتھی میں قل اعوذ برب الناس، یعنی 4 رکعت میں 4 قل پڑھیں۔ اگر نہیں یاد ہے 4 قل تو جو بھی سورت یاد ہے وہ پڑھیں۔ یہ 4 رکعت نفل نماز جو آپ سفر کے وقت، صرف سفر حج کے لیے نہیں ہے، آپ کسی بھی سفر پہ جائیں اور یہ نفل پڑھ کے جائیں تو حدیث پاک میں آتا ہے جو سفر پہ نکلتے وقت یہ 4 رکعت پڑھ لیتا ہے، جب تک کہ وہ واپس لوٹ کر نہیں آتا اس وقت تک اللہ پاک اس کے گھر کی، اس کی اولاد کی اور اس کے مال کی حفاظت کرتا ہے۔ اس لیے اس کے بارے میں معمول بنا لینا چاہیے کہ جب بھی سفر نکلے تو نفل پڑھ کے نکلیں۔ اب آپ ایئرپورٹ پہنچے تو آپ کے پاس ایک چھوٹا سا بیگ رہنا چاہیے جس میں آپ کی ٹکٹ ہے، آپ کا جو ہے وہ پاسپورٹ ہے، آپ کے پیسے ہیں، جو ہر وقت آپ کے گلے میں لٹکتے رہنا چاہیے۔ اس کو آپ استنجا وغیرہ کے وقت نکالا نہ کریں بلکہ گلے میں لٹکایا کریں۔ چھوٹا سا بیگ عام طور پہ ٹور والے دیتے بھی ہیں، کمیٹی والے دیتے ہیں کہ نہیں دیتے مجھے نہیں معلوم، اگر نہیں دیتے تو آپ چھوٹا سا بیگ اپنے پاس رکھیں، بہت ضرورت پڑتی ہے اس کی۔ اس میں آپ اپنا موبائل وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں، ضرورت کی چیزیں، لیکن اس کو جو ہے وہ آپ استنجا کے جاتے وقت لٹکائیں نہیں، یہ میری بات آپ یاد رکھیں، ورنہ آدمی استنجا کر کے باہر نکل جاتا ہے، وہ لٹکا رہ جاتا ہے، بڑی دشواری ہوتی ہے۔ پیسے گم ہو جانے پر اتنی تکلیف نہیں ہوتی جتنا ٹکٹ اور پاسپورٹ کے گم ہو جانے پر تکلیف ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے۔ اب آپ ایئرپورٹ کے اندر جب داخل ہوتے ہیں اپنا سامان وغیرہ لے کر کے
تو جو ہے وہ اندر گئے، پاسپورٹ دکھایا، ٹکٹ دکھایا وہ، تو آپ کو وہ بورڈنگ پاس دے دیتا ہے۔ بورڈنگ پاس لینے کے بعد پھر آپ کو اور اندر جانا ہوتا ہے امیگریشن میں، پھر اس کے بعد آپ اندر چلے گئے، اب آپ سیدھا جو گیٹ نمبر ہے وہاں جا کر کے بیٹھ گئے، اور وہاں جانے کے بعد اب آپ ڈائریکٹ فلائٹ میں بیٹھ سکتے ہیں۔ تو اندر ایئرپورٹ کے اندر جو ایسا ہوتا ہے وہ بیت الخلاء اور ساری چیزیں ہوتی ہے، تو اس میں آپ کیا کریں، آپ نے تو یہیں سے غسل کر لیا تھا، غسل یہیں سے کر لیا تھا احرام کی نیت سے، اب ایئرپورٹ پہ آپ کو احرام باندھنا ہے۔ احرام اصل میں جو وہ دل کی نیت کا نام، ہم عمرہ اور حج کی جو نیت کرتے ہیں اسی کو احرام کہتے ہیں، اور احرام کو احرام اس لیے کہتے ہیں کہ جس وقت ہم احرام کی نیت کرتے ہیں تو اس وقت بعض حلال چیزیں ہم پر حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، احرام کہتے ہیں۔ جیسے بیوی نکاح میں ہے لیکن وہ حرام ہو جاتی ہے، یعنی اس کے ساتھ جیسے آپ گھر میں بیوی جیسا سلوک کرتے ہیں، یعنی حیا کے پردے میں کہہ رہا ہوں، وظیفہ زوجیت وغیرہ کرتے ہیں، تو ایسا کچھ اس کام اس کے ساتھ آپ نہیں کر سکتے احرام میں، بلکہ میاں بیوی کے جو پرسنل تعلقات کے بارے میں جو باتیں ہوتی ہیں احرام کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ وہ بات بھی نہیں کر سکتے، بلکہ شہوت کے ساتھ احرام کی حالت میں بیوی کا ہاتھ بھی نہیں پکڑ سکتے، اس کو چھو بھی نہیں سکتے، یعنی شہوت کی حالت میں۔ اسی طرح خوشبو بھی حرام ہو جاتی ہے، اسی طرح جو ہے وہ اپنا بال توڑنا، ناخن توڑنا، جوئیں مارنا، یہ سب چیزیں احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہوتی۔ خوشبودار صابن استعمال نہیں کر سکتے، خوشبودار تیل استعمال نہیں کر سکتے، جسم سے میل چھڑا کر کے نہا نہیں سکتے، سلے ہوئے کپڑے نہیں پہن سکتے، مرد لوگ ٹوپی نہیں پہن سکتے، اپنا منہ نہیں چھپا سکتے، یہ ساری چیزیں احرام کی حالت میں اجازت نہیں ہوتی۔ تو کچھ چیزیں جو پہلے سے حلال تھی وہ ہم پہ حرام ہو جاتی ہے، اس لیے اس کو کیا کہتے ہیں، احرام۔ لیکن مجازی طور پر عوام کے جو ہے وہ عرف میں دو چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں احرام کیا ہے، احرام کی نیت، حج عمرہ کی نیت پر جو چیز حرام ہوتی ہے وہ ہو گئی احرام، ٹھیک ہے، نیت کا نام احرام ہے، لیکن وہ دو بغیر سلی چادروں کو بھی احرام کہہ دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ جب ایئرپورٹ پر وضو کر لیں گے تو اور وضو کریں گے احرام سے پہلے، اور پھر اس کے بعد دو چادریں لپیٹیں گے۔ وہ چادر کیسے لپیٹنا چاہیے، اس کا کوئی خاص طریقہ نہیں ہے، آپ کو آسانی کے ساتھ جو بھی طریقہ میسر ہو آپ اس کے مطابق وہ چادر باندھیں، لیکن 3 طریقے ہمارے بزرگوں نے بتائے ہیں، وہ طریقہ میں آپ کو بتاتا ہوں، آپ اس کو دیکھیں۔ لوگ پریشان رہتے ہیں احرام کیسے باندھے، ایسی کوئی بات نہیں، آپ کو جیسے باندھنا ہے باندھے، بس اس میں آپ کو گانٹھ وغیرہ نہیں مارنا ہے بس، اور آپ جیسے سہولت ہو ویسے باندھیں۔ میں آپ کو 3 طریقے بتاتا ہوں۔ یہ دیکھیے، یہ چادر ہے احرام، اس کو جو ہے ایک طریقہ یہ ہے یہ ہے کہ سیدھی طرف کا حصہ آپ بڑا کریں گے، الٹی طرف کا حصہ چھوٹا رہے گا، اور اس کو جو ہے وہ آپ یہاں سے یہاں لے جائیں گے، اور اس کے بعد پھر یہ والا حصہ یوں لا کر کے اس طریقے سے لے کر کے آپ اس کو پلٹ دیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہوا باندھنے کا، ٹھیک ہے، اور دوسری چادر اوپر کو اوڑھ لیں گے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ دونوں سرے کو اس طریقے سے ملا لیں گے، اس طرح سے دونوں سرے کو ملا لیں گے، اور ملانے کے بعد پھر اس کو یہ کمر پہ ڈال کر کے اس طرح سے کھینچ کر کے یہ آپ کر لیں گے۔ یہ ایک طریقہ ہو گیا، ٹھیک ہے۔ تیسرا طریقہ یہ ہے
جو بہت سیف اور بہت اچھا ہے، اس میں بے صدری ہونے کے کم سے کم چانسز ہوتے ہیں، چونکہ حج میں احرام دیر تک رہتا ہے بلکہ اسی میں سونا بھی پڑتا ہے، تو آپ حضرات اگر یہ طریقے سے باندھے احرام، دیکھیے یہ آپ نے ایک سرا یہاں لے لیا، ایک سرا یہاں لے لیا، اور اس کے بعد اس کو یہ پکڑ کر کے آپ یہاں سے لا کر یہ لے کر گئے، تو اس میں اٹھنے بیٹھنے میں کیا ہوتا ہے کہ بے ستری نہیں ہوتی۔ وہ جو دو طریقے میں نے بتائے ہیں اس میں کھلا ہوا رہتا ہے تو بے ستری کا خوف ہوتا ہے، اس میں کوئی بے ستری کا خوف نہیں ہوتا، یہ زیادہ سیف طریقہ ہے۔ بیلٹ جو ہے وہ آپ کمر کسنے کی نیت سے نہیں باندھ سکتے، بلکہ اس نیت سے بیلٹ لگائیں کہ میں اس کے اندر جو ہے پیسے اور ضرورت کی چیزیں اور موبائل وغیرہ رکھوں گا، یہ ٹھیک ہے۔ یہ آپ نے اس طرح سے باندھ لیا، اور اس کے بعد یہ چادر آپ نے اوڑھ لی اوپر سے۔ یہ ٹھیک ہے، یہ ہو گیا۔ اب کچھ لوگ آپ کو ایئرپورٹ پہ دکھیں گے کہ وہ لوگ ایسے کر کے پھرتے رہتے ہیں، یہ غلط طریقہ ہے۔ ان کو شوق رہتا ہے نا تھوڑا سا یہ کھول کر کے پھرنے کا، یہ خلاف سنت ہے۔ یہ کب کھولنا ہے ابھی ہم آپ کو بتائیں گے۔ اب آپ چادر ہمیشہ ایسی رکھیں گے، ٹھیک ہے۔ ایک بات اور آپ کو بتائیں کہ آپ کسی کو بھی دیکھ کر وہاں ارکان ادا نہیں کریں، جو یہاں آپ اپنے علماء سے سیکھیں یا جو کتابوں میں پڑھیں اسی طرح کریں۔ کبھی کبھی لوگ دیکھ رہے ہیں بڑے اچھے نظر آتے ہیں، لیکن وہ پڑھے لکھے، بھئی ہر اچھا دکھنے والا آدمی پڑھا لکھا نہیں ہوتا، وہ غلط کرتے ہیں، ہم ان کو فالو کرتے ہیں، ہم بھی غلط کرتے ہیں، اور وہاں ہزار منہ ہزار باتیں۔ حج کو جاتا ہے تو ہر آدمی مفتی بن جاتا ہے، وہ کچھ بھی کچھ بولتے ہیں، غلط سلط باتیں بتاتے ہیں، ان پہ آپ کو توجہ نہیں کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ آپ یہاں سے جو سیکھ کر جائیں اسی کے مطابق آپ حج کریں۔ آپ نے اب ٹوپی بھی نہیں پہننا ہے، چپل آپ کو وہ والی پہننا ہے جس کو ہم سلیپر کہتے ہیں، ہوائی چپل، ٹھیک۔ اب آپ کو احرام کی نیت کرنا ہے، تو آپ ایئرپورٹ پہ ہی مسجد بھی ہو، یعنی وہ عبادت خانہ ہوتا ہے، تو اپنے سر پر جو ہے وہ اس طریقے سے چادر ڈال کر کے 2 رکعت نفل پڑھیں گے احرام کی نیت سے، نفل نماز، اور نفل پڑھنے کے بعد پھر چادر سر سے ہٹا لیں گے، اور ہٹانے کے بعد اب آپ عمرہ کی نیت کریں گے۔ عمرہ کی نیت اس طرح سے کرتے ہیں، اللہم انی ارید العمرۃ فیسرھا لی وتقبلھا منی۔ اب آپ کہیں گے یہ ہو گئی مشکل، کوئی مشکل نہیں، عربی میں یہ نیت ہے۔ آپ کو عربی آتی تو ٹھیک، ورنہ کتاب دیکھ کے ہجے لگا کر اٹک اٹک کر پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ اپنی اردو زبان میں نیت کریں، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ کیا کہیں گے؟ اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، آپ بولیے، آپ کو یاد ہونا چاہیے، اے اللہ میں عمرہ کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ اب آپ کہیں گے چلو یہ بھی لمبا ہو گیا، یہ بھی بولنا نہیں آتا، تو کیا کرنا؟ تو یہ کرنا کہ آپ گردن جھکا کر کے دل ہی دل میں اللہ سے کہیں، اللہ میں تیرے لیے عمرہ کی نیت کرتا ہوں، میرے لیے آسان کر دے اور اس کو میرے لیے طرف سے قبول فرما لے۔ اصل نیت کیا ہے؟ دل کے ارادے کا نام کیا ہے؟ نیت ہے۔ اب آپ نے جیسی عمرہ کی نیت کی، آپ کو لبیک پڑھنا ہے۔ لبیک پڑھنا سنت ہے، اور لبیک جب بھی پڑھیں بلند آواز سے پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گے لبیک؟ آئیے سب مل کر پڑھتے ہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک
لا شريك لك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبیک پڑھنے کے بعد پھر ہاتھ اٹھا کر آپ دعا کریں. دعا کی قبولیت کا وقت ہے. اب آپ جتنی دعا کرنا چاہیں, شارٹ میں کچھ نہیں کرنے گا, بہترین اطمینان سے, کیونکہ اب نہ کارخانہ جانا ہے, نہ کرانہ دکان جانا ہے, نہ کاروبار کے لیے ہے, کئی کچھ نہیں. ہم کس لیے نکلے اللہ کی راہ میں؟ صرف اللہ کی عبادت کے لیے نکلے. اطمینان سے کیجئے, اس لیے کہ یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے, کیونکہ اب اللہ کا وعدہ دعا قبول ہوگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ضمانت دی ہے, حاجی کی دعا جیسے ہی گھر سے نکلتا ہے اور جب تک گھر لوٹ نہیں جاتا ہے اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے. خوب دعا کیجئے, روئیے, رونا نہیں آتا, رونے جیسی صورت بنائیے, گڑ گڑائیے, اپنے لیے مانگیے, اپنی اولاد کے لیے, پوری امت کے لیے, پوری قوم کے لیے, سب کے لیے مانگیے, اور دنیا کے ساتھ ساتھ آخرت بھی مانگیے, ایمان پر خاتمہ بھی مانگیے, جو مانگ سکتے ہیں سب مانگیے. ٹھیک ہے, اب آپ نے دعا کر لی, اب آپ کیا ہو گئے؟ محرم ہو گئے, یعنی آپ پر احرام کی پابندیاں کیا ہو گئی؟ لازم ہو گئی. اب احرام کی جو پابندیاں تھی میں نے آپ کو بتا دیا. اب آپ جو ہے وہ دار چینی کچی نہیں کھا سکتے, لونگ الائچی کچی نہیں کھا سکتے, خوشبودار ایسی چیز جو پکنے کے بعد جس میں خوشبو ملائی گئی ہے وہ سب نہیں کھا سکتے. ہمارے محتاطین علماء کرام یہ بھی کہتے ہیں کہ احرام کی نیت کرنے کے بعد جو جوس وغیرہ ملتے ہیں نا, یہ ڈبے کے جوس, تو وہ نہیں پینا چاہیے, اس لیے کہ علماء کہتے ہیں کہ شک ہے کہ اس کے اندر پکانے کے بعد سینٹ ملایا جاتا ہے, اس لیے اس کو نہیں پینا چاہیے. احرام کی حالت میں اس سے بچنا چاہیے. باقی ساری پابندیاں بتا دی. عورتیں یہاں موجود ہے, خواتین, عورتوں کے لیے ایسی کوئی چادر وادر بغیر سلی پہننے کا کوئی حکم نہیں ہے. عورتوں کا احرام ان کا معمول کا لباس ہے, البتہ وہ سر پہ اوڑھنی بھی ڈال سکتی ہے اور وہ رنگین کپڑے بھی پہن سکتی ہے. سفید ہو تو اچھی بات ہے, لیکن عورتیں رنگین کپڑوں میں بھی احرام کی نیت کر سکتی ہے معمول کے کپڑوں میں. البتہ یہ ہے کہ وہ چہرہ نہیں چھپا سکتی. چہرے پہ اگر کپڑا لگے گا تو اگر اتنی دیر تک کے چہرے پہ کپڑا رہا کہ 8 پہر گزر گئے, کتنے پہر جو ہے وہ, یعنی اس کو بلکہ یہ سمجھ لیں کہ دن کا اکثر حصہ, 8 پہر کو چھوڑیے, دن کا اکثر حصہ اگر اسی حالت میں گزر گیا تو دم لازم آئے. کیا لازم آئے گا؟ دم. اور اگر تھوڑی دیر منہ پہ کپڑا انہوں نے ڈال دیا تو صدقہ لازم. اور صدقہ کیا؟ صدقہ یعنی صدقہ فطر. صدقہ فطر کی مقدار میں صدقہ دینا ہوگا. ایک بار درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. مرد حضرات سلا ہوا تعویذ وغیرہ بھی نکال دیں, لیکن عورتیں چوڑیاں بھی پہن سکتی ہے. مہندی بھی احرام کی حالت میں جو ان کی لگی ہوئی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے, یعنی مہندی لگی ہوئی ہے اور ہاتھ رنگین ہے, ایسے وہ احرام کی نیت کر سکتی ہے. ایک اور بات, اگر اللہ نہ کرے کسی بہن کو احرام باندھنے سے پہلے ناپاکی آ گئی تو وہ وضو کر کے اسی حالت میں عمرہ کی احرام کی نیت کر لے گی, اس کی نیت ہو جائے گی. اس کو نماز نہیں پڑھنا, بغیر نماز پڑھے ہوئے وہ وضو کر کے احرام کی نیت کر لیں, اور وہ یہاں سے جا کے مکہ شریف جائے گی اور مکہ شریف جا کر کے انتظار کرے گی. ابھی وہ مسجد میں نہیں جائے گی, انتظار کرے گی, جب پاک ہو جائے گی تو پاک ہو کر کے پھر وہ مسجد حرام میں جا کر عمرہ کر کے اپنا احرام اتار لے گی. ٹھیک ہے. اور اللہ نہ کرے اگر حج کے ایام میں ایسا ہو گیا تو اسی حالت میں وہ حج کرے گی, اس کے حج کے لیے کوئی رکاوٹ نہیں ہے, اسی حالت میں وہ حج کر سکتی ہے. 2 کام صرف نہیں کرے گی, نماز نہیں پڑھے گی
اور نمبر 2 کعبے کا طواف نہیں کرے گی، باقی وہ سارے ارکان کر سکتی ہے۔ کچھ عورتیں جو ہے وہ ایسی عورتوں کو منوس سمجھتی ہے، یہ دیکھ حج کے موقع پہ ایسا ہو گیا اس کے ساتھ، یہ منوس ہے، یہ ایسی ہے ویسی ہے۔ استغفر اللہ، ایسا نہیں کہنا، اس لیے کہ اگر یہ منوسیت ہوتی تو ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ کے ساتھ خود ایسا ہوا، اور جو حضور کی سب سے چہیتی بیوی تھی ان کے ساتھ ایسا ہوا۔ اب ان کو ایسا ہوا تو وہ رونے لگی تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یہ رو نہیں، یہ اللہ کی طرف سے، اور پھر فرمایا کہ جاؤ اپنے بھائی کے ساتھ اور مکے کے باہر جا کر کے احرام باندھ کے آؤ، اور پھر وہ گئی اور احرام باندھ کر کے آئی۔ تو اسی لیے جہاں جا کر کے آپ نے احرام باندھا تھا اسی جگہ آج مسجد عائشہ بنی ہوئی ہے، اور سارے عمرہ کرنے والے وہیں سے احرام باندھتے۔ دیکھو یہ ہے چیز، ایسا ہوتا ہے، اللہ والوں کے ساتھ کوئی حادثہ ہوتا ہے لیکن لوگوں کے لیے وہ رحمت ہو جاتا ہے۔ تو بہرحال اب آپ نے احرام کی نیت کر لی، خواتین سمجھ گئی ہوگی جس طریقے سے مردوں کو خوشبو کا استعمال کرنا حرام اور جوئیں نہیں مار سکتے، اسی طریقے سے عورتیں بھی خوشبو کا استعمال، خوشبودار تیل وغیرہ کا استعمال نہیں کر سکتی، لیکن اور جس طرح سے عورت مرد پر احرام کی حالت میں حرام ہو جاتی ہے، ویسی مرد بھی جو ہے وہ عورت پر حرام ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہاں سے جو ہے وہ فلائٹ میں بیٹھے، فلائٹ میں بیٹھنے کے بعد جو ہے وہ آپ جدہ اترے، آپ کے لیے اب سب سے بہترین وظیفہ کیا ہے؟ لبیک، زینہ چڑھے لبیک پڑھیں، اتریں لبیک پڑھیں، یعنی کہ بلندی پہ چڑھے لبیک پڑھیں، بلندی سے نیچے اترے لبیک پڑھیں، نماز کا سلام پھیریں لبیک پڑھیں۔ اور کیسے لبیک پڑھیں؟ اور جب بھی لبیک پڑھے بلند آواز سے پڑھے، کیونکہ اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں جہاں جہاں تک تمہارے لبیک کی آواز پہنچتی ہے وہ ساری چیزیں تمہارے ساتھ مل کر لبیک پڑھتی ہے، اور اس کا ثواب اس کو ملتا ہے جس کی آواز سن کر کے اس نے لبیک پڑھا تھا۔ کیسے پڑھیں گے؟ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ اب آپ جدہ شریف پہنچ گئے، وہاں پر جب آپ اتریں گے تو آپ کے پاسپورٹ پر اسٹیمپ وغیرہ کی جو کارروائی ہے وہ پوری ہو جائے گی انشاءاللہ۔ پھر آپ جب اپنی بسوں میں بیٹھیں گے، میری گزارش ہے، بعض حاجی لوگ نادانی کرتے ہیں، یہ تیری سیٹ، یہ میری سیٹ، یہ اس کی جگہ، وہ اس کی جگہ، غصہ آتا ہے، لوگ لڑائی کرتے ہیں۔ اللہ پاک قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ وَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ، کہ حج تو وہی ہے جس کے اندر جھگڑا نہ ہو، گناہ نہ ہو، فسق و فجور نہ ہو، وہی حج ہے۔ لڑائی جھگڑا نہیں کرنا حج کے اندر، صبر کرنا، صبر سے کام لینا، ایک دوسرے کا سپورٹ کرنا، ایک دوسرے کے ساتھ پیار محبت سے پیش آنا، یہ مقبول حج کی علامت ہے۔ پھر آپ مکہ شریف پہنچے، اپنا سامان وغیرہ سیٹ کر لیا، سامان سیٹ کرنے کے بعد اگر ہمت ہے تو ٹھیک ہے، اور نہیں ہمت ہے تو پہلے آرام کر لیں۔ کچھ لوگ بہت جلدی مچاتے، چلو 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 عمرہ کر کے آئیں گے، اور جیسے عمرہ کرنے کے لیے جاتے ہیں ایک چکر لگایا کعبے کا، اس کے بعد پھر جو ہے وہ بجھ جاتے ہیں، پھر سوچتے ہیں کہ پتہ نہیں اتنی جلدی کیوں آ گئے۔ آپ ایسا نہیں کریں، جلدی نہیں مچائیں، آپ آرام کر لیں، تازہ دم ہو جائیں، فریش ہو جائیں، اس کے بعد پھر وضو کریں مسواک وغیرہ کر کے، اور پھر حرم شریف آئیں۔ اب حرم شریف آئیں تو جو پرانی کتابیں ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ باب السلام سے حرم میں داخل ہونا چاہیے، پرانی کتاب۔ اب لوگ کتاب پڑھ کے جاتے ہیں، وہاں باب السلام ڈھونڈتے رہتے ہیں، خود ہی گم ہو جاتے ہیں۔ باب السلام اب نہیں ملے گا آپ کو، کیونکہ وہ ایک تو پہلی بات تو چھوٹا دروازہ ہے، پھر وہ ہمیشہ بند رہتا ہے، جس بھی وقت تو کھلا رہتا ہے پھر بھی وہاں 2 پولیس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، کسی کو اس کے اندر سے جانے نہیں دیتے۔ آپ کو کوئی باب السلام نہیں ڈھونڈنا، آپ کو بڑے گیٹوں سے داخل ہونا ہے، اور جس گیٹ سے آپ داخل ہو رہے ہیں وہ گیٹ کا نمبر آپ کو یاد رکھنا، اس کا نام۔ ہمیشہ بڑے گیٹ سے جائیے، آپ گم نہیں ہوں گے۔ آپ اپنی حجین یا اپنے گروپ کے لوگوں کو بتائیں کہ بھئی دیکھو اگر ہم میں سے کوئی بھی گم ہو گیا تو کسی کو کوئی ڈھونڈے گا نہیں، وہاں ڈھونڈنا ہی قیامت ہے، قیامت کا ہی وہ ایک منظر رہتا ہے، سب ایک لباس میں ہوتے ہیں، اتنی بھیڑ ہوتی ہے، ٹینشن نہیں لینے کا، کیا کرنے کا، یہ کہنا ہے
کوئی ایک جگہ مقرر کر لو، جو بھی چھوٹ جائے گروپ سے وہ یہاں آ کر کے ہم سے یہاں ہمارا انتظار کرے. جیسے کہ ایک آسان سی چیز ہے، اگر مکہ شریف کے حرم میں جانا ہے، وہ نہیں جو ٹاور بنا ہوا ہے جس کے اندر گھڑی لگی ہوئی، وہ گھڑی کے نیچے جو ہے وہ بیت الخلا بنا ہوا ہے، وہ بڑا سا بیت الخلا، وہاں بیٹھنے کا انتظام ہے. بتا دینے کا جو بھی پچھڑے گا اپنے ارکان ادا کرو اطمینان سے، رونے دھونے کی بات نہیں، ارکان ادا کر کے سیدھا یہاں کے بیٹھ جاؤ، ہم یہیں آپ سے مل لیں گے. وہ اتنی اچھی جگہ ہے کہ آسانی کے ساتھ آدمی وہاں کسی کو مل سکتا ہے، پا سکتا ہے. ہم لوگ بھی جاتے ہیں اللہ کی عطا سے، اس کے کرم سے. تو جو گروپ میں لوگ رہتے ہیں اس کو یہی بولتے ہیں گم ہو جائے ڈھونڈنا نہیں، ٹائم برباد ہوگا، پریشان ہو جاؤ گے. بہتر یہ ہے جو گم ہو اپنے ارکان جتنے باقی آرام سے ادا کرو، یہاں آ کر کے بیٹھ جاؤ، آپ کو ملاقات ہو جائے گی. ٹھیک ہے. جب آپ ہوٹل سے نکلیں تو آپ کے پاس جو ہوٹل کا وزٹنگ کارڈ وغیرہ جو ہوتا ہے، پتہ وغیرہ، ہر حاجی کی جیب میں یا اس کے بیلٹ میں اس کے پاس ہونا ضروری ہے. کیونکہ اللہ نہ کرے اگر وہاں نہیں ملے تو کم از کم یہ ہوگا کہ کوئی نہ کوئی جو پولیس والے یا کوئی وہاں فون لگا کے اطلاع دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ کا حاجی یہاں پر موجود ہے، اس کو آ کے لے کے جاؤ، یا اس کو پہنچانے میں آسانی ہو سکتی ہے. کیونکہ وہ عربی بولتے ہیں، ان کو زیادہ لوگوں کو انگلش بھی نہیں آتی، اور ہم لوگوں کو جو ہے وہ عربی نہیں آتی، تو بہت پریشانی ہوتی ہے. تو اس لیے کارڈ سب کی جیب میں ہونا چاہیے کہ آپ کی ہوٹل کون سی ہے. ہوٹل سے نکلتے وقت بھی نشانی لگا لیجئے کہ یہ پہچان کر لیجئے کہ دیکھو ہماری ہوٹل یہ ہے، ایسا ہے، ایسا ہے. پہلی بار جانے والوں کے لیے تھوڑا سا یہ ہے، حالانکہ یہ سب باتیں کتابوں میں نہیں ہے لیکن آپ کو بتانا ضروری ہے. ہو سکتا ہے شاید جو بات کو آج آپ ہلکا سمجھ رہے ہیں وہی بات آپ کے لیے بہت قیمتی ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے یہ اس باتیں ذہن میں رکھیں آپ. تو بہرحال پھر آپ نکلے، آئے، آپ کے پاس چپل کی تھیلی بھی ہونا چاہیے. پہلے حرم شریف میں چپل رکھنے کے لیے وہ سب چیزیں ہوتی تھی، ابھی بھی ہے، لیکن جس راستے سے آپ جاتے ہیں طواف کر کے عمرہ کر کے اب آپ کو اسی راستے سے واپس آنے کا موقع نہیں ہوتا. پہلے حرم کے اندر سے واپس نکل سکتے تھے، اب وہ نکلنے کیونکہ حرم کا کام بھی چالو ہے، بھیڑ بھی بہت ہے. کووڈ کے بعد سے سارے قوانین اور ضوابط بھی بہت زیادہ تبدیل ہو گئے ہیں. تو آپ کو کرنا یہ ہوتا ہے کہ صفا مروہ کی صحیح کر کے آپ کو ادھر سے ہی نکلنا ہوتا ہے. تو آپ کے پاس تھیلی چپل کی ہونا چاہیے جو آپ اپنی پشت پر لٹکا سکیں. کہیں رکھیے گا مت، اگر آپ نے چپل رکھ دی آپ چپل تک پہنچ نہیں سکتے، ہاتھ میں تو لے کے کر نہیں سکتے، تو آپ کے پاس کوئی تھیلی ہونا چاہیے جس کو آپ لٹکا کر کے پشت پہ لٹکا کے آپ طواف اور عمرہ وغیرہ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اب آپ حرم شریف میں داخل ہو رہے ہیں، کوئی بھی دروازہ جو آپ کی بلڈنگ سے قریب تر ہے اس سے جائیں گے. اب نظر جھکا کر جیسے بھاگا ہوا غلام اپنے آقا کی بارگاہ میں شرمندہ شرمندہ، ڈرا ڈرا، سہما سہما آتا ہے، اسی طرح سے اپنے اللہ کی بارگاہ میں کتنے گناہ کیے ہم نے، کتنے جرائم کیے ہم نے، کتنے پاپ کیے ہم نے، لیکن اس کے بعد بھی اللہ نے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالا اور آج ہمیں موقع دیا کہ اپنے گھر بلایا. گھر اسی کو بلایا جاتا ہے جس سے پیار کیا جاتا ہے، جس سے محبت کیا جاتا ہے. آج ہم اللہ کے گھر میں جا رہے ہیں. سبحان اللہ، مقدر ہے، مقدر اوج پر ہے. جس کعبے کو کبھی خواب میں دیکھا تھا، جس کے لیے پوری زندگی دعائیں کی تھی، جس کے لیے ترستے تھے، دعائیں کرواتے تھے، بلکتے تھے، آج وہ کعبہ نظر کے سامنے ہوگا. تو نظریں جھکا کر چلیں. نظریں جھکا کر اس لیے چلیں کہ کعبے پر جب پہلی نظر پڑتی ہے تو جو بھی دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس کو قبول فرماتا ہے. تو اس لیے اچانک آپ کو نظر نہیں ڈالنا بلکہ پورے منصوبے کے ساتھ آپ کو چلنا ہے. اور چلتے چلتے آپ کسی ایک جگہ پر ایسی جگہ رک جائیں جہاں راستہ نہ ہو، کوئی ہٹانے والا نہ ہو، بھیڑ بھاڑ نہ ہو. ایسے میں آپ اتر کر کے مطاف میں جائیں. نظر جھکا کے آپ چلتے چلتے مطاف میں جائیں گے. سر کے اوپر آسمان کھلا آ جائے گا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ میں کھلے آسمان کے نیچے آ گیا. پھر جگہ دیکھ کر کے آپ کنارے کھڑے ہو جائیں اور پھر نظر اٹھا کر آپ پوری نظر بھر کے کعبے کو دیکھیں. یہ کعبہ نہیں ہے بلکہ کعبے کا ماڈل ہے، صرف سمجھانے کے لیے. ٹھیک ہے. ایک نشانی ہے، ماڈل ہے، کعبہ نہیں ہے یہ. لیکن کعبہ دیکھیں، کعبہ دیکھیں، آپ کی پہلی نظر پڑے تو امام زین العابدین فرماتے ہیں جب کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو کیا مانگے. لوگ کہتے ہیں یہ وہ کچھ نہیں. کعبے پہ پہلی نظر پڑے تو آدمی ایک دعا ایسی کر لے کہ اس کا بیڑا ہی پار ہو جائے. تو امام زین العابدین فرماتے ہیں یہ دعا کریں کہ اے اللہ، میں تجھ سے جب بھی جو دعا کروں تو میری ہر دعا قبول فرما. یہ ایک دعا قبول ہو گئی تو سارا بیڑا ہی پار ہو گیا. حالانکہ یہ صرف
بولنے اور کہنے کی بات ہے، لیکن جب کعبے پہ پہلی نظر پڑتی ہے آدمی سب مانگنے ہی بھول جاتا ہے، اس کی آنکھیں برس پڑتی ہے، بہت روتا ہے انسان، بہت روتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں اس عمارت میں اللہ نے کیا رکھا ہے، کیا کشش ہے، کیا نورانیت ہے کہ جیسی نظر پڑتی ہے آنکھوں سے اشک رواں ہو جاتے ہیں، نہ کہنے کی بات نہ سننے کی بات۔ بہرحال جو بھی ہو، آپ کی جو کیفیت ہو اللہ قبول کرے، تو جی بھر کے پہلے کعبے کو دیکھیں، کعبے کی زیارت کریں۔ میں تھوڑا سا کعبے کا تعارف کرا دوں۔ یہ جو کونا ہے، یہ کونا جس کے اندر حجر اسود ہے، تو اس کو کہتے ہیں رکن اسود۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حجر اسود ہونے کی وجہ سے اس کو کہتے ہیں رکن اسود، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد جو ہے ٹھیک اس کے سامنے، ٹھیک اس کے سامنے، رکن اسود کے سامنے یہ جو پہلا کونا ہے یہ ہے رکن شامی۔ کیا ہے؟ رکن شامی، اس طرف ملک شام ہے، اور اس کے پھر سامنے رکن عراقی، اس لیے کہ اس طرف ملک عراق ہے، اور پھر یہ والا کونا ہے حجر اسود کے الٹے ہاتھ کی طرف والا، یہ ہے رکن یمانی، اس کی طرف ملک یمن ہے۔ چار کونے کے چار نامے، رکن اسود، اس کو رکن ہندی بھی کہتے ہیں لوگ۔ رکن ہندی اس لیے کہتے ہیں کہ اسی طرف ہندوستان ہے۔ قریش جب کعبہ بنانے والے تھے تو انہوں نے یہ طے کیا تھا کہ صرف حلال رقم سے کعبہ بنائیں گے، تو یہ جگہ بھی کعبے کی جگہ ہے، تو ان کے پاس پیسہ کم پڑ گیا تو انہوں نے اتنا ہی کعبہ بنا دیا، اور اتنی جگہ جو خالی بچی تو یہ بھی کعبے کی ہی تھی، تو یہ نشان بنا دیا تاکہ لوگوں کو پتہ رہے کہ بھئی یہ بھی کعبے کا ہی حصہ ہے، یہ کعبے کے باہر نہیں ہے بلکہ کعبے کے اندر ہے۔ تو جو حتیم میں جائے گا گویا کہ وہ کعبے کے اندر چلا گیا، ہاں ٹھیک ہے۔ اور اس حتیم کے اوپر جو ہے ایک سونے کا پرنالہ ہے، اس کو میزاب رحمت کہتے ہیں۔ جب بارش ہوتی ہے تو پانی نچھاور ہو کر حتیم میں جو گرتا ہے وہ میزاب رحمت سے گرتا ہے۔ یہ کعبے کا ایک ہلکا سا آپ کو ہم نے تعارف کرایا۔ اب آپ طواف شروع کریں گے۔ آپ پڑھ رہے تھے لبیک، جب سے آپ نے نیت کی تھی احرام کی، جب سے آپ لبیک پڑھ رہے تھے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے اٹھتے اور چڑھتے اترتے، نماز سے پہلے نماز کے بعد آپ کیا پڑھ رہے تھے؟ لبیک۔ لیکن جیسے ہی آپ حرم میں داخل ہوئے اور کعبے پر آپ کی نظر پڑی، تو کعبے پہ نظر پڑی تو اب آپ کی لبیک بند ہو جائے گی، اب آپ لبیک نہیں پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ اور اب طواف کی نیت کرنا ہے، تو اب آپ کو یہ چادر، سیدھے طرف کی چادر کا ایک حصہ بغل کے اندر ڈال کر الٹے کندھے پر ایسے ڈالتے، ٹھیک ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتباء۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ اجتباء کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اجتباء۔ تو اب طواف میں آپ کا کاندھا ہمیشہ کھلا رہے گا، لیکن کب؟ اس طواف میں کاندھا کھلا رہے گا جس طواف کے بعد آپ صفا مروہ کی سعی کرنے کی نیت رکھتے ہیں۔ اور اگر آپ نے ایسے نارمل نفل طواف کیا کہ جس کے بعد آپ کو صفا مروہ کی سعی نہیں کرنا ہے، تو اس میں آپ کو کندھا کھلا ہوا نہیں رکھنا ہے۔ کندھا کب کھلے گا؟ جب آپ کو صفا مروہ کی سعی کرنا ہے طواف کے بعد، تب کندھا کھولنا ہے۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ اجتباء۔ اب آپ جو وہ طواف شروع کریں گے تو حجر اسود کا جو کونا ہے اس کے الٹی طرف آپ کھڑے ہو جائیں گے کہ سیدھی طرف وہ کونا ہے۔ اور یہ سب میں نارمل بتا رہا ہوں کہ یہاں بھیڑ نہیں ہے، لیکن وہاں اتنی نارمل آپ نہیں کر سکیں گے، وہاں آپ کو ایک دم جھٹ پٹ سب وقت پہ کرنا ہوگا۔ کبھی کبھی آپ کو چلتے چلتے بھی یہ کام کر لینا پڑے گا، یہ آپ کو صرف سمجھانے کے لیے۔ تو آپ یہ دائیں طرف کونا ہوگا، آپ نیت کریں گے کعبے کے طواف کی، اللہم انی ارید الطواف بیتک الحرام 7 اشواط فیسرہ لی وتقبلہ منی۔ اے اللہ، میں کعبۃ اللہ کے طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ کیا کہیں گے؟ اللہ، میں کعبے کے طواف کی نیت کرتا ہوں، تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے
कबूल फरमा। नहीं कबूल, इतना बोलते नहीं आए, सिर्फ दिल में नियत करो अल्लाह तेरे लिए तवाफ कर रहा हूँ, ठीक है, इतना कर सकते हैं। ठीक, अब आ गए सीधा ऐसे इतने करीब के हजर अस्वद हमारी नजरों के सामने हो, यानी वो बिल्कुल उसके मुहाजी हो। अब ऐसे हाथ उठाएंगे, इतना हाथ कि आपके कानों के पास ऐसे ऐसे, और कहेंगे बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ऐसे ऐसे आवाज नहीं आए, सिर्फ ऐसे करके बगैर आवाज के अपने हाथों को चूमेंगे। क्या? बिस्मिल्लाहि अल्लाहु अकबर वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करके जैसे ही आपने किया, अब आप मुड़ गए। मुड़ने के बाद उल्टे हाथ की तरफ काबा होगा। 3 चक्कर जो पहले होंगे उसमें आपको रमल करना है। रमल मतलब पहलवान लोग जैसे चलते हैं, शाना ऐसे हिला करके, वैसे चलना है। नजरें नीची करके, सीना तान के, छोटे छोटे कदम से आपको ऐसे चलना है, शर्माना नहीं। लेकिन भीड़ होने की वजह से आप ऐसे नहीं चल सकते, तो कम से कम थोड़ा सा अपने मामूल से तेज चलेंगे। इसको क्या कहते हैं? रमल। क्या कहते हैं इसको? रमल। ये 3 चक्कर में करना है। इज्तिमा 7 चक्कर में रहेगा, रमल सिर्फ 3 चक्कर में। बात समझ में आई सबके? भीड़ होती है तो आप इस तरह नहीं कर सकते, तो आपको थोड़ा सा तेज चलना पड़ता है, वरना लोगों को हाथ लग जाता है। हाँ, लेकिन जहां मौका मिले, अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, रमल करना ही चाहते हैं, तो वो क्या करते हैं, जब भीड़ आती है तो रुक जाते हैं। रुकना नहीं है, चलना है, लेकिन बस आपको थोड़ा सा तेज चलना है। तो आप इधर से, अच्छा क्या पढ़े उसमें, तवाफ में क्या पढ़े, तो लोग किताबें लेकर आते हैं, गलत सलत तौर पे दुआ चलते चलते पढ़ते रहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं। तीसरा कलमा पढ़ें, पहला कलमा पढ़ें, चौथा कलमा पढ़ें। और इमाम सैयदी आला हज़रत रहमतुल्लाहि ताला अलैह, हमारे इमाम अनवारुल बशारा अपनी किताब में लिखते हैं, अगर आपको दुआएं भी याद हो, अगर आपको दुआएं भी याद हो, तो अफजल ये है कि आप दुरूद शरीफ ही पढ़ें। दुरूद शरीफ सबसे बेहतरीन दुआ है। दुरूद शरीफ सबसे, जो भी दुरूद याद हो, दुरूद शरीफ पढ़े, तवाफ करे। अब आपने कर लिया, अंदर से नहीं जाना है, हतीम में से नहीं जाना, आप उधर से घूम कर गए, यहाँ पर आ गए। आने के बाद जैसे ही यहाँ पहुँचे, फिर आपको मुड़ जाना है और उसके बाद फिर इस्तिलाम करना है। एक चक्कर आपका मुकम्मल हो गया, यानी हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक 1 चक्कर, फिर हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक 2 चक्कर, हजर अस्वद से लेके हजर अस्वद तक 3 चक्कर। ऐसे आपको 7 चक्कर करना है। चक्कर 7 होंगे और 8 मरतबा इस्तिलाम होगा। शुरू करते वक्त भी इस्तिलाम करना है और ख़त्म करते वक्त भी इस्तिलाम करना है, ठीक है। काबे का तवाफ करते वक्त, काबे का तवाफ करते वक्त न काबे की तरफ पीठ करें, न काबे की तरफ सीना करें। अगर काबे का तवाफ करते करते आपने उसकी तरफ पीठ कर ली, तो जितने चक्कर, जितनी देर तक आप पीठ करके चले, उतनी देर तक आपका चक्कर माना नहीं जाएगा, और जितनी देर तक आप अपना सीना उधर करके चले, उतना हिस्सा आपका माना नहीं जाएगा। इसलिए काबे का तवाफ करते वक्त न उसकी तरफ पीठ करना चाहिए, न पीठ करके तवाफ करना चाहिए, और न उस तरफ सीना करके तवाफ करना चाहिए, बल्कि काबा उल्टे हाथ की तरफ रहे। लोग उसको देखते रहते हैं, शौक से देखते हैं, मैं मना नहीं करता, लेकिन अफजल ये है कि निगाहें नीची करके इस तसव्वुर से करें कि हमारे आगे आगे अल्लाह के रसूल तवाफ कर रहे हैं और हम उनके पीछे पीछे गुलामों की तरह चल रहे हैं। उस तवाफ में लुत्फ ही अलग आएगा। मैं गुनहगार हूँ, सियाकार हूँ, लेकिन अरे इतनी बड़ी अजीम ज़मीन, भाई एक चीज़ है, ज़मीन के किस हिस्से पे हुजूर ने कहाँ कदम रखा हमें पता है नहीं, लेकिन काबा जहाँ आज से 1400 साल पहले था, आज भी वही है। तो हुजूर ने काबे का तवाफ तो किया ना, तो जहाँ काबे का तवाफ किया, जहाँ हुजूर के कदम पड़े, वही हमारे भी हाजिरी हो रही है। देखो कितनी शहादत की बात, कितनी, तो वहाँ कितने अदब से चलने की जरूरत है। औरतें बीच में घुस जाती है, लोग झगड़े पे आमादा रहते हैं, हमें कुछ नहीं करना। एक गुलाम जैसे अपने आका की बारगाह में रहता है, वैसे ही अदब के साथ रहना। दुरूशी पढ़ते हुए आप चलें, 7 चक्कर पूरे करें, 8वीं बार इस्तिलाम करें। इस्तिलाम करने के बाद फिर इस चादर को आप जैसे थी ऐसे कर लें, और फिर उसके बाद मकाम इब्राहिम पर आएँ। मकाम इब्राहिम के पीछे, जहाँ पीछे पीछे पूरे हरम में आपको जगह मिलती है, अगर जगह मिले तो ठीक,
ورنہ حج کے ایام میں کیا ہے، بھیڑ زیادہ ہونے کی وجہ سے وہاں پولیس والے پڑھنے نہیں دیتے، تو پورے حرم میں جہاں کہیں بھی آپ کو جگہ ملے، آپ اگر مکروہ وقت نہیں ہے، یعنی آپ نے ابھی عصر کی نماز نہیں پڑھی ہے، اگر آپ نے عصر کی نماز نہیں پڑھی تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اگرچہ عصر کا وقت شروع ہو گیا، لیکن اگر عصر پڑھ لی ہے تو اب آپ کو واجب الطواف نہیں پڑھنا ہے، بعد میں پڑھنا ہے، مغرب بعد پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے اگر طلوع آفتاب ہے تو طلوع آفتاب کے بعد، طلوع آفتاب کے وقت آپ کو وہ طواف کی نماز نہیں پڑھنا ہے، بلکہ جب طلوع کا وقت ختم ہو جائے، مکروہ وقت ختم ہو جائے تب پڑھنا ہے، ٹھیک ہے، اس درمیان میں۔ لیکن اگر مکروہ وقت نہیں ہے تو پورے حرم میں جہاں جگہ ملے، اور افضل ہے مقام ابراہیم کے پیچھے آپ 2 رکعت نماز واجب الطواف پڑھیں۔ واجب الطواف پڑھنے کے بعد پھر آپ آئیں اور زمزم پئیں۔ اب لوگ زمزم کا کنواں ڈھونڈتے ہیں، تو زمزم کا کنواں کہاں ملے، تو وہاں زمزم کا کنواں اب لوگ ڈھونڈتے ہیں، کتاب میں پہلے لکھا ہے، لیکن اب جگہ جگہ نل لگ گئے، تو جہاں بھی نل ہو یا کین رکھے ہوتے ہیں، جو ہے وہ کولر رکھے ہوتے ہیں، جہاں آپ کو پانی میسر آئے، آپ کعبے کی طرف رک کر کے زمزم شریف پئیں۔ جب زمزم شریف پئیں تو اس طرح بزرگوں نے طریقہ بتایا، زمزم دیکھ کر یہ کہے اللہ ہم تک یہ بات پہنچی کہ زمزم پیتے وقت جو بھی دعا کی جاتی ہے تو قبول فرماتا ہے، تو پھر دعا کریں۔ اور زمزم پینے کی دعا وہی مشہور ہے جو مسنون بھی ہے، سنت بھی ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء، یہ دعا پڑھیں۔ اور زمزم جب بھی پیے پیٹ بھر کے پئیں، اور زمزم پینے کے بعد اپنے سر پہ 3 چلو پانی ڈالیں ایسے۔ بزرگوں نے فرمایا جو زمزم پینے کے بعد اپنے سر پہ یوں پانی 3 چلو ڈالتا ہے، اللہ اس کو دنیا اور آخرت کی ذلت سے بچا لیتا ہے، اللہ اس کی عزت کی حفاظت فرماتا ہے، ٹھیک ہے۔ اب زمزم پی لیا، زمزم پینے کے بعد اب آپ کو جانا ہے کہاں، صفا مروہ کی سعی کے لیے۔ تو اب آپ وہاں پر جائیں گے تو لکھا ہوگا، یعنی ایرو بنا ہوگا کہ آپ کو مسا کی طرف جانا ہے، تو آپ مسا میں جائیں، اور پھر آپ پہلے صفا پر جائیں گے۔ صفا پر جانے کے بعد کعبہ صفا سے نظر آتا ہے، کعبے کی طرف رک کر کے آپ دعا کریں گے، اتنی دیر تک دعا کریں جتنی دیر میں قرآن کی 20 سے 25 آیتوں کی تلاوت ہو سکتی ہے۔ کعبے کی طرف رک کر کے دعا کر لیں، دعا کرنے کے بعد پھر صفا مروہ کی صحیح شروع کریں، صحیح اس طرح نیت کریں، اللہم انی ارید السعی بین الصفا والمروہ فیسرہ لی وتقبلہ منی، یعنی اللہ میں صفا مروہ کی صحیح کی نیت کرتا ہوں تو اس کو میرے لیے آسان فرما اور میری طرف سے قبول فرما۔ صفا سے آپ مروہ جائیں گے، بیچ میں ہرے رنگ کی لائٹ ہوتی ہے، اس کو میلین اخضرین کہتے ہیں، تو جتنا وہ ہرے رنگ کی لائٹ ہے، ہرے رنگ سے ہرے رنگ کی لائٹ تک جو ہے وہ آپ کو تھوڑا سا تیز چلنا یعنی دوڑنا ہے، تھوڑا چھوٹے چھوٹے قدم سے دوڑنا ہے، اور عورتوں کو، مردوں کو دوڑنا ہے اور عورتوں کو تیز چلنا ہے۔ اس کو جو ہے وہ میلین اخضرین تک، یہ صحیح کے درمیان تھوڑی دیر آپ کو دوڑنا ہوتا ہے، پھر نارمل چلنا ہوتا ہے۔ تو آپ صفا سے نکلے، مروہ پر پہنچے، 1 چکر ہوا۔ لوگ جو ہے وہ اس میں کنفیوز رہتے ہیں کیونکہ انہوں نے حجر اسود سے حجر اسود تک 1 چکر پکڑا تھا، تو وہ اس میں کنفیوز ہو جاتے ہیں، وہ صفا سے صفا تک 1 چکر پکڑتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، صفا سے صفا تک 1 چکر نہیں ہے، صفا سے مروہ 1 چکر، پھر مروہ پہنچ کر پھر دعا جیسے کی تھی ویسے ہی دعا کرنا ہے، اس کے بعد پھر مروہ سے صفا آنا ہے، 2 چکر، پھر صفا سے مروہ جانا ہے، 3 چکر، پھر مروہ سے صفا آنا ہے، 4 چکر۔ ایسے آپ کا 7واں چکر کس پر پورا ہوگا، مروہ پر۔ مروہ پر آپ کا 7واں چکر پورا ہوا، ہر مرتبہ صفا پر بھی اور مروہ پر بھی رک کر آپ کو دعا کرنا ہے، لیکن بھیڑ کی وجہ سے پولیس والے ٹھہرنے رکنے نہیں دیتے، وہ دھکا دے کے آگے بڑھاتے رہتے ہیں، ان کی اپنی بھی مجبوریاں ہیں، کچھ لوگ ان پہ بھی ناراض ہوتے ہیں۔ حالانکہ جب میں نے غور کیا تو مجھے ایسا لگا کہ ان کی مجبوریاں ہیں، کیونکہ لاکھوں لوگوں کا مجمع ہے، اب آدمی وہاں کھڑا رہے گا تو وہ کہاں کھڑا رہے گا، کہیں میں ان کی غلط تائید نہیں کر رہا ہوں، لیکن ایک چیز ہے، لاکھوں کا مجمع ہے اور 1 صفا اور 1 مروہ ہے، تو لوگ وہاں وہ رک کے کھڑے ہو جاتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں تو بھائی ٹریفک تو جام ہو جائے گا نا، تو کیسے نظام چلے گا؟ تو اس میں آپ کو یہ کرنا ہے کہ آپ ایسی جگہ ڈھونڈیں جہاں پر یعنی کہ آپ کسی کے لیے رکاوٹ نہ بنے، یا پھر اگر ایسا ہو کہ آپ کو تکلیف آتی ہے، دقت آتی ہے، تو آپ یوں کریں کہ آپ چلتے چلتے دعا کریں، چلتے چلتے دعا کر لیں، لیکن یہ کہ مزاحمت نہ کریں، اختلاف نہ کریں، آپ لوگوں سے لڑے جھگڑے نہ، اس کا خیال کریں۔ تو مروہ پر آپ کا چکر پورا ہو گیا،
اور اس طرح سے آپ کا عمرہ بھی پورا ہو گیا۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں، وہی نفل نماز پڑھنے لگتے ہیں، وہاں کھڑے ہونے کی جگہ نہیں ہے، لوگ نفل پڑھتے ہیں۔ حالانکہ آپ کو نفل پورے حرم میں کہیں بھی شکرانے کی پڑھ لینا ہے، نہیں بھی پڑھے تو آپ کے عمرہ پہ کوئی اثر نہیں پڑتا، آپ کا عمرہ پورا ہو گیا۔ عمرہ پورا ہو گیا تو آپ جائیں گے، حلق کرائیں گے، حلق کرا کر کے آپ احرام کی پابندیوں سے باہر ہو گئے۔ مرد حلق کرا لیں اور عورتیں انگلی کے پورے کے برابر اپنی چوٹی سے بال کاٹ لیں۔ اب دونوں احرام سے باہر ہو گئے، آج آپ کا عمرہ پورا ہو گیا، الحمدللہ آپ کو عمرہ مبارک۔ ایک بار درود شریف پڑھ لیں۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اب آپ جو ہے وہ جب تک مکہ شریف میں رہیں گے اس وقت تک کہ آپ نفل طواف کریں، نفل طواف کریں، عبادتیں کریں، دعائیں کریں، تلاوت کریں، اپنا پورا وقت عبادت میں گزاریں۔ اس کے بعد اب جب ذی الحجہ شریف کی 6 تاریخ آ جائے یا 7 تاریخ آ جائے تو اس وقت آپ کو دوبارہ سے پھر سے احرام باندھنا ہے۔ اب یہ احرام کون سا باندھنا ہے آپ کو؟ حج کا احرام۔ 6 یا 7 کو اس لیے احرام باندھنے کی بات کرتے ہیں آپ سے، 6 یا 7 تاریخ کو 6 یا 7 تاریخ کو اس لیے کہتے ہیں 6 کو باندھ لے تو اچھا، 7 کو بھی باندھے تو بھی چلے گا، لیکن 7 کو بھیڑ زیادہ، 6 کو بھی بھیڑ رہتی ہے، لیکن بہرحال آپ اپنی سہولت سے دیکھ رہے ہیں، جب آپ کو بہتر ہو 6 کو بھی باندھ سکتے ہیں، 7 کو بھی۔ جیسے آپ نے یہاں سے احرام باندھا تھا تو غسل کیا تھا، ویسے ہی آپ مل کر غسل کریں گے، جو بھی آپ کو پہلے بتایا گیا وہ احرام کی سنتوں کے حوالے سے۔ اور آپ اپنے روم میں ہی احرام کی چادر پہن لیں گے جہاں پر آپ ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ حرم شریف آئیں، حرم شریف آ کر کے آپ 2 رکعت نفل پڑھیں، 2 رکعت نفل پڑھ کے جیسے میں نے بتایا تھا، ابھی پھر وہ کرنے کی حاجت تو نہیں ہے نا، آپ کو بتانے کی ضرورت تو نہیں ہے کہ ایک بار پھر بتائیں، کوئی ضرورت تو نہیں ہے، احرام بتانے کی ضرورت تو اب نہیں ہے نا۔ تو آپ نے جیسے احرام کی چادریں پہنی تھی ویسے پہن لیں، پھر حرم میں آئیں، 2 رکعت نفل نماز پڑھیں، اور پڑھنے کے بعد پھر جو ہے احرام کی نیت حرم میں کر لیں اور لبیک پڑھیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ سب مل کے پڑھیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک اللہ۔ آپ نے حج کی نیت کی، حج کی نیت کرنے کے بعد لبیک پڑھ لی، اللہم انی ارید الحج فیسرہ لی وتقبلہ منی، اللہ میں نے حج کی نیت کی، اس کو میرے لیے آسان فرما، میری طرف سے قبول فرما۔ لبیک پڑھی، پھر سے احرام کی پابندیاں آپ پہ لوٹ کر آ گئی۔ اب غور سے سننا، حج صرف 5 دنوں کا نام ہے اور کوئی مشکل نہیں، ٹھیک؟ آپ نے احرام کی نیت کی، احرام کی نیت کرنے کے بعد آپ کیا کریں؟ کعبے کا طواف کریں، یہ نفلی طواف، کعبے کا طواف کریں۔ اچھا ایک بات اور سنیں آپ، اگر آپ احرام کی نیت کر کے کعبے کا طواف نہیں بھی کرتے ہیں اور روم سے ہی نیت کر کے ڈائریکٹ منا چلے جاتے ہیں تو بھی آپ کے لیے جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے، لیکن افضل کیا ہے
اگر اللہ نے آپ کو ہمت، جیسے کچھ بوڑھے لوگ ہیں چل نہیں پاتے، تکلیف ہے، بھیڑ بہت ہے، تو وہ روم پر ہی احرام کی نیت کر کے وہیں سے مینا جا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ نے طاقت قوت دی، بھائی زندگی میں حج کرنے پہلی بار ہے، آخری بار ہے، تو پھر سب چیزیں اچھے سے ہونا چاہیے، افضل پر عمل ہونا چاہیے۔ تو آپ کیا کریں، حرم میں آ کر کے احرام کی نیت کریں، 2 رکعت نفل پڑھ کے حج کی نیت کریں، اور پھر نفلی طواف کریں۔ لیکن یہ نفلی طواف میں آپ کی نیت یہ ہوگی کہ میں اس کے بعد صفا مروہ کی سعی بھی کروں گا۔ تو اس میں آپ کو فائدہ کیا ہوگا، اگر آج نفلی طواف کے ساتھ آپ صفا مروہ کی سعی کر لیتے ہیں، تو جب طواف زیارہ آپ کریں گے حج کے بعد، جو طواف زیارہ آپ کریں گے، کیونکہ طواف زیارہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، جب آپ طواف زیارہ کریں گے تو آج جنہوں نے صفا مروہ کی سعی کی ہے ان کو طواف زیارہ کے ساتھ سعی کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، کیونکہ اس وقت آدمی تھکا ہوا ہوتا ہے، بھیڑ بھی ہوتی ہے، تو آج ہی کر لیں تو اچھا، نفل طواف کر لیں گے وہ رمل اور استوا کے ساتھ، اور صفا مروہ کی جیسے آپ نے 2 رکعت نفل پڑھ کے زمزم پی کے صحیح کی تھی، جیسے عمرہ ٹائپ کیا تھا بالکل ویسے ہی کر لیں، طواف کر لیں، زمزم پی لیں، نفل پڑھنے کے بعد پھر صفا مروہ کی صحیح کر لیں۔ اب یہ ہو گیا، اب آپ جو ہے وہ 8 ذی الحجہ یعنی کہ بقرعید کی 8 تاریخ، ذی الحجہ کی 8 تاریخ، یہ پہلا دن ہے حج کا۔ حج کے کتنے دن ہیں؟ 5 دن، 8، 9، 10، 11 اور 12، 5 دن ہے حج کے۔ 8 تاریخ کو جانا رہتا ہے کہاں؟ مینا۔ کچھ لوگ کیا کرتے ہیں 7 کی رات میں، ٹور والے لوگ جو ہے وہ 7 کی رات میں مینا لے کے چلے جاتے ہیں، بس والے، کیونکہ ان کی وہی مجبوریاں بھی ان کے ساتھ ہوتی ہے، معاملات بھی ہوتے ہیں، جو بھی ہے، تو اگر وہ لے جاتے ہیں، آپ 8 کو جا سکتے ہیں صبح، تو مسنون ہے، سنت یہی ہے، لیکن اگر گروپ سے بچھڑنے کا خوف ہے، ڈر ہے، تو پھر آپ 7 کو رات، وہ جب لے جائیں چلے جائیں، ٹھیک ہے۔ 8 تاریخ کو مینا میں کو یہ پہلا رکن ہے، سمجھ لو یہ پہلا دن ہے حج کا، کچھ پڑھنا نہیں اس میں، یعنی کوئی دعا فرض نہیں ہے اس میں، کوئی ایسے عبادت خاص نہیں ہے، وہاں صرف اتنا ہے کہ سنت ہے مینا میں 8 کی ظہر، 8 کی عصر، 8 کی مغرب، اور صرف سمجھانے کے لیے 8 کی عشاء اور 9 کی فجر، حالانکہ عشاء وہ 9 کی شروع ہو جاتی ہے، لیکن صرف سمجھانے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یعنی 5 وقت کی نماز آپ کو کہاں پڑھنا ہے؟ مینا میں پڑھنا ہے۔ کہاں پڑھنا ہے؟ مینا میں۔ 8 تاریخ کو پہلا کام کیا ہے؟ 5 وقت کی نماز مینا میں پڑھنا ہے۔ اب اس درمیان میں گیم نہیں کھیلنا آپ کو، کیونکہ کچھ کام نہیں ہے تو گیم ہے، پھر اس کے بعد اس کو فون کر رہے ہیں، اس کو فون کر رہے ہیں، میں مینا میں ہوں، میں مینا میں ہوں، یہ سب نہیں کرنا، عبادت کرنا، وہاں عبادت کے لیے گئے تو عبادت کیجئے، ٹھیک ہے۔ پورا وقت تلاوت میں لگائیے، درود شریف، کلمہ شریف، یہ لمحے زندگی میں بار بار آیا نہیں کرتے، اس لیے 5 وقت کی نماز، باقی ذکر اذکار دعا، آرام کرنا چاہیں تو آرام کریں، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد 9 کی فجر پڑھ لی آپ نے۔ 8 تاریخ کی رات میں ہو سکے تو تھوڑا جلدی اٹھ جائیں، کیونکہ حاجی کے لیے عرفہ کی شب یہ شب قدر سے بھی افضل ہے، حاجی کے لیے، حاجی کے حق میں بہت قیمتی شب ہے یہ، اس لیے اس رات کو آپ اٹھیں، جلدی اٹھیں، بیدار ہو، وضو کریں، اور وضو کر کے تہجد پڑھیں، دعا میں مصروف رہیں، عبادت میں مصروف رہیں، پھر فجر پڑھ لیں۔ فجر پڑھنے کے بعد پھر جب سورج تھوڑا سا بلند ہو، ایک پہاڑ ہے اس کو، وہاں پر اس کو جبل صبیر کہتے ہیں، تو جب سورج کی کرنیں جبل صبیر پر پڑے تو اس وقت آپ مینا سے کہاں جائیں؟ عرفات۔ حج کا اہم رکن یہی ہے، آقا علیہ السلام فرماتے ہیں الحج عرفہ، عرفات ہی حج ہے، حج کا سب سے بڑا رکن یہی ہے عرفہ کے میدان میں 9 تاریخ کو حاضر ہونا۔ کسی بھی صورت میں لیٹ زوال سے پہلے آپ کو کہاں پہنچنا ہے؟ عرفات کے میدان میں پہنچ جانا ہے، ٹھیک ہے۔ عرفات کے میدان میں آپ پہنچ جائیں گے، اگر آپ پہلے پہنچ گئے تو وہاں آرام وغیرہ کر لیں، اور ورنہ اگر لیٹ ہو گئے تو زوال سے پہلے یعنی ظہر سے پہلے ہر حالت میں پہنچنا چاہیے، اور پہنچے تو عرفات میں غسل کرنا یہ سنت موقدہ ہے،
غسل کرنا کیا ہے؟ سنت موقعہ. حضور علیہ السلام نے غسل کیا ہے تو ہو سکے تو عرفات میں غسل کریں. تو بس یہی ہے، پورا سب معاملہ کھلا کھلا رہتا ہے. بالٹی میں پانی وانی لے لیں اور پانی لے کر کے ایک چادر ہٹا دیں، اس پہ نہا لیں، اور اس کے بعد اوپر کی چادر پھر نیچے باندھ لیں اور نیچے کی چادر نچوڑ کے اوپر ڈال لیں. تھوڑی دیر میں خشک ہو جائے گی. یہ ہے. اب جب ظہر کا وقت آیا اس دن کم کھانا کھائیں. حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ نہیں ہے. لوگ اس دن روزہ رکھتے ہیں، بلکہ حاجی کے لیے عرفہ کا روزہ مکروہ ہے، کیونکہ اس دن اس کو عبادت ہے، محنت ہے، کوششیں. ہو سکے تو وقوف جو کریں وہ جبل رحمت کے دامن میں کریں. ایک پہاڑ ہے جبل رحمت، اس کے دامن میں حضور نے وقوف فرمایا. ہو سکے تو آپ وہاں کریں. لیکن اگر گم ہو جانے کا، قافلے سے بچھڑنے کا خوف اور خطرہ ہو تو آپ اپنے خیمے کے باہر نکل کے دھوپ میں، چھتری نہیں ہوگی، درخت کے نیچے کسی سائے میں نہیں، دھوپ میں کھڑے ہو کے وقوف کریں. یہ سنت ہے. اور وقوف کیا ہے؟ بس کھڑے ہو کر کے دعا کریں. اسی کو کہتے ہیں حج. اب دعا آپ عربی میں کریں، اردو میں کریں، اپنی مادری زبان جس زبان میں چاہیں کریں، اور خوب دعا کریں، خوب کریں، خوب خوب خوب، یعنی خوب دعا کریں. آقا علیہ السلام نے اتنی دعا کی، اتنی دعا کی، اتنی دعا کی کہ دعا کرتے کرتے ہاتھ اٹھا کر کے ہاتھ بتقاضے بشریت تھک گئے. تو حضور علیہ السلام نے ہاتھ نیچے کر لیے مگر دعا جاری رکھی. خوب دعا کریں. وقوف اپنے لیے، پوری امت کے لیے، پوری قوم کے لیے مانگے. اور پھر اس کے بعد ظہر کے وقت میں، چونکہ اگر آپ خیمے میں نماز پڑھ رہے ہیں، ظہر کے وقت میں ظہر پڑھیں، عصر کے وقت میں عصر پڑھیں، اور عصر کے بعد بھی وقوف کریں. خوب مانگے، خوب مانگے، حتیٰ کہ غروب آفتاب تک آپ وقوف ہی کرتے رہیں، مانگتے رہیں، دعا کرتے رہیں. اور جب آفتاب غروب ہو جائے، آفتاب غروب ہو جائے، پورا یقین ہو جائے کہ آفتاب غروب ہو گیا اور اندھیرا آنے لگا، تو آج آپ کو مغرب نہیں پڑھنا ہے. عرفات کے میدان میں آپ عرفات کے میدان میں مغرب نہیں پڑھ سکتے، بلکہ آپ کو غروب آفتاب کے بعد نکل کے کہاں جانا ہے؟ مزدلفہ. اور آپ کو مزدلفہ پہنچ کر آپ چاہے 8 بجے پہنچے، چاہے 9 بجے پہنچے، چاہے رات کے 12 بجے پہنچے، چاہے رات کے 2 بجے پہنچے، آج آپ کی مغرب کی نماز قضا نہیں ہوگی. جب آپ پہنچیں گے تب آپ کو مغرب اور عشاء ملا کے پڑھنا ہے. وہاں کیا کرنا ہے؟ مغرب اور عشاء ملا کے. کیسے پڑھیں گے؟ مغرب کی 3 رکعت، پھر عشاء کی، اگر آپ مسافر ہیں تو عشاء کی 2 رکعت، پھر اس کے بعد مغرب کی سنتیں، پھر عشاء کی سنتیں، اور پھر وتر وغیرہ پڑھیں. ٹھیک ہے. جب آپ عرفات میں غروب ہو گیا تو آپ کا حج ہو گیا، لیکن کچھ ارکان باقی ہے. تو 9 تاریخ کو، 8 تاریخ کو 5 وقت کی نمازیں کہاں پڑھنی تھی؟ مینا میں. 9 تاریخ کو کیا کرنا تھا؟ عرفات میں وقوف کرنا تھا. کوئی مشکل ہے؟ بولیں کوئی مشکل ہے؟ نہیں. اب آپ جو 9 کی رات یعنی 10ویں شب ہے، 10ویں شب کہاں گزارنا ہے آپ کو؟ مزدلفہ کے میدان میں. وہاں کوئی خیمہ نہیں ہوتا ہے. مزدلفہ کھلے آسمان کے نیچے سب لیٹتے ہیں، بلکہ لیٹ ہی پہنچتے ہیں وہاں پر. مزدلفہ کے لیے تھوڑا کھانا وانا، کچھ ناشتہ واشتہ اپنے پاس تھوڑے چھوٹے بیگ میں رکھنا، کیونکہ کچھ ملتا نہیں ہے وہاں پر، مزدلفہ میں نہیں ملتا ہے. تو تھوڑی سی لوگوں کو دقت آ جاتی ہے، کیونکہ مینا اور عرفات میں تو معلم کا آدمی کھانا لے کر آتا ہے، لیکن مزدلفہ میں کوئی کسی کا ٹھکانہ ہی نہیں ہوتا ہے. تو آپ کو اپنے پاس کچھ نہ کچھ رکھنا چاہیے. اس دن چنے بھی قیمتی لگتے ہیں وہاں بہت. وہ تھوڑا سا خواتین سے گزارش ہے کہ وہ رکھیں. ویسے الحمدللہ سرکار کی نالین کا تصدق ہے، ہم جہاں گئے کہیں بھوکے نہیں رہے. ہاں الحمدللہ، اللہ پاک کا شکر. تو بہرحال تو چٹائی ہے، چادر ہے، اور ہو سکے تو ہوائی تکیہ ہے، یہ آپ کے پاس ہونا چاہیے، کیونکہ مزدلفہ میں کوئی انتظام نہیں ہوگا تو آپ کو کھلے آسمان کے نیچے وہیں پر سونا ہوگا. لیکن ایک بات آپ کو میں بتاؤں، واللہ العظیم اللہ کے گھر میں کہہ رہا ہوں، میں 5 سٹار ہوٹلوں میں رکا ہوں، کیونکہ تقریر خطابت کے لیے جہاں جانا ہوا لوگوں نے بڑی عزتوں سے رکا ہے. 4 سٹار ہوٹل ہے، 5 سٹار ہوٹل ہے، دبئی کی ہوٹلیں ہیں، افریقہ کی ہوٹلیں، انڈیا کی ہوٹلیں، سب جگہ لوگوں نے عزت سے رکایا. مگر مجھے وہ لطف سونے میں نہیں آیا جو کھلے آسمان کے نیچے مزدلفہ کے میدان میں سنے.
وہاں جو کیف اور لطف آیا ہے واللہ العظیم ایسا لگا کہ جیسے جنت کے مزے لے رہے ہیں. وہ جو مزہ آیا سبحان اللہ, تھوڑے سے وقت میں ماشاءاللہ نیند پوری ہو جاتی الحمدللہ. وہاں پر گمنے کے چانسز بھی بہت ہوتے ہیں. ہمارے مقیم بھائی بھی گم ہو گئے تھے قافلے سے جب حج کو گئے تھے, روتے ہوئے مجھے فون کیا, بھیا میں گم ہو گیا, میں یہاں وہ وہاں. یہ بھولا آدمی بیچارہ, میں نے اس کو کہا فکر مت کر, وہاں پر تو سو جا, انشاءاللہ اللہ پاک ملا دے گا. یہ سوئے اور جب آنکھ کھلی تو ان کا گروپ ان کے سرانے بیٹھا ہوا تھا. یعنی اللہ کی مدد بھی یہ آتی ہے, یہ اللہ کی مدد آتی ہے وہاں, اللہ پہ بھروسہ ہو تو اللہ کی مدد آتی ہے. بہرحال تو مزدلفہ میں رات گزارنا ہے. مزدلفہ میں کام یہ کرنا ہے کہ آپ پھر تہجد میں اٹھ جائیں, وضو کر لیں اور وضو وغیرہ کر کے تہجد پڑھ لیں, دعا کر لیں, اور وہاں مزدلفہ کے میدان میں آپ کو کنکریاں چننی, 49 کنکر 49 کنکریاں چننی ہے آپ کو. چن کر کے اس کو دھو لینا ہے اور دھو کے اپنے پاس رکھ لینا ہے, کیونکہ وہ کنکریاں مزدلفہ سے چننا سنت ہے. بڑے پتھر کو توڑ کے نہیں بنائیں, کنکری چنے سے بڑی ہونی چاہیے, چنے کے دانے سے بڑی ہونی چاہیے اور بہت بڑی بھی نہیں ہونی چاہیے, ٹھیک ہے. اور ایسے 49 کنکریاں کچھ زائد بھی اپنے پاس رکھ لیں, دھو کے اپنے پاس اس کو رکھ لیں. اور مزدلفہ میں یہ ہے کہ صبح صادق کے وقت سے لے کر طلوع سے پہلے آپ کو وہاں قیام کرنا ہے. کہاں پر؟ مزدلفہ میں. آپ تہجد کے بعد دعا کے لیے کھڑے ہو جائیں گے, جیسے عرفات میں آپ نے وقوف کیا تھا ویسے آپ مزدلفہ میں کھڑے ہو کر کے اللہ کی بارگاہ کے اندر وقوف کریں گے, دعا کریں گے, اور پھر اس کے بعد فجر کی نماز کے وقت تو فجر پڑھ لیں گے. فجر پڑھنے کے بعد پھر دعا میں, ذکر اذکار میں مصروف رہیں. ابھی سورج نکلنے میں 2 سے 3 منٹ کا وقت باقی ہو, سورج نکلنے میں 2 سے 5 منٹ کا وقت باقی ہو کہ آپ کو مزدلفہ کا میدان چھوڑ دینا ہے, آپ کو مزدلفہ سے نکل جانا ہے. ٹھیک ہے, کوئی مشکل ہے؟ 8 تاریخ کو 5 نمازیں کہاں پڑھنی تھی؟ مینا میں. 9 کو دن میں وقوف کہاں کرنا تھا؟ عرفات میں. اور اس کی اگلی رات کہاں رکنا تھا؟ مزدلفہ میں. اب آپ چلے گئے واپس کہاں؟ مینا میں. آج 10 تاریخ ہے, 10 تاریخ مطلب بقرعید کا دن ہے. حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے, حاجی کے لیے عید کی نماز نہیں ہے. وہاں آپ کو پہلا کام کیا کرنا ہے؟ 10 تاریخ کو, آج 10 تاریخ ہے, آج حاجی کے لیے مصروفیت کا دن ہے. اس کو 3 بڑے کام ہیں حاجی کو 10 تاریخ کو. نمبر 1, صبح صادق سے لے کر زوال تک کنکری مارنے کا ٹائم ہے, سنت ٹائم, لیکن زوال کے بعد بھی مار سکتے ہیں, جائز ہے. اور غروب آفتاب کے بعد مکروہ ہے, لیکن ماریں گے تو کنکری ادا ہو جائے گی. لیکن کوشش کرنا ہے کہ آپ جو وہ زوال تک مار لیں, اور اگر بھیڑ زیادہ ہو تو آپ کو دبنے کے لیے نہیں جانا ہے, زوال کے بعد بھی مارنے کی اجازت ہے. تو آج 10 تاریخ کو پہلا کام آپ کو یہ کرنا ہے, 10 تاریخ کو پہلا کام کہ آپ بڑے شیطان کو کنکری ماریں گے. کس کو ماریں گے؟ 10 تاریخ کو ایک ہی شیطان کو کنکری مارنا ہے. کس کو مارنا ہے؟ بڑے شیطان کو کنکری مارنا ہے. 7 کنکری لیں گے ہاتھ میں, اور جو ہے وہ آپ 7 کنکریاں لے کر کے آپ اس کے سامنے, وہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہو. وہ کوئی شیطان ہوتا نہیں ہے, بڑا پیلر ہے, ٹھیک ہے. اچھا, کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ اس طرف رک کرو, اس طرف رک کرو, اس طرف, وہ کتابوں میں لکھا ہوا ہے. لیکن پولیس والے پچھلے سال کھڑے ہو گئے تھے, جو ادھر سے جاتے تھے اس کو ادھر ہی کر دیا, ادھر کر دیا, تو آپ پھر وہ رک میں پریشان ہو جاتے ہیں. تو چونکہ اب مجبوری ہے, وہ پولیس والا تو ادھر جانے نہیں دے رہا ہے, تو آپ کیا کریں گے بھیڑ کی وجہ سے. حالانکہ پچھلے سال صرف 10 لاکھ لوگ تھے, پھر بھی انہوں نے, پولیس والوں نے جو ہے وہ ادھر بھیڑ روک لیا, ادھر روک لیا. اس مرتبہ تو اور زیادہ ہے, تو اس لیے آپ کے سامنے وہ پیلر ہو, اس طرح کنکری کو پکڑیں, اور پکڑ کر کے اس طرح بسم اللہ اللہ اکبر, بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے زور سے مارے. پیلر پر لگنا ضروری نہیں ہے, وہ جو کٹھیرا ہے نا, کٹھیرا اس کے اندر چلا گیا مطلب آپ کا کنکر کامیاب ہو گیا, ٹھیک ہے. بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کے ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, ایک کے بعد ایک, اس طریقے سے آپ کو کنکری مارنا ہے. 10 تاریخ کو صرف بڑے شیطان کو
कंकरी मारना है और कंकरी मार के दुआ करते हुए आपको वापस आ जाना है। कंकरी मार ली, अब दूसरा काम है आपका कुर्बानी करना। दूसरा काम क्या है? कुर्बानी। अब मेरी गुजारिश है कुर्बानी आप खुद करें, कुर्बानी आप खुद करें या किसी को आपके ग्रुप के चंद आदमियों को भेज दें, या आमतौर पे क्या होता है टोकन सिस्टम लोगों ने कर रखा है। एक तो ये कि हम हनफी हैं और हमारे यहाँ तरतीब वाजिब है, पहले कंकरी फिर कुर्बानी और फिर हलक, ठीक। अब आपने जहां टोकन जहां से खरीदा है उन्होंने आपको टाइम दिया 10 बजे का कि 10 बजे हम आपकी कुर्बानी कर देंगे, और उस वक्त तक कि आपने कंकरी नहीं मारी तो कुर्बानी कैसे होगी? ठीक है। अच्छा, अब उनके लाखों जानवरों की कुर्बानी करना है, उन्होंने दिया 10 बजे का टाइम, किसी वजह से वो 10 बजे नहीं कर सके और आपने 11 बजे अलग करा दिया, तो तब भी तो आपका मामला उलट हो जाएगा। इसलिए इतनी मेहनत कर रहे हो, इतने पैसे लगा रहे हो, तो 500-600 रियाल और सही, लाखों रुपए लगा रहे हो तो 500-600 रियाल की क्या हैसियत है? तो इसलिए जानवर आप खुद खरीदे, ग्रुप बना करके कोई मोतमद आदमी से खरीदे और फिर अपने हाथ से करें, या कम से कम जो कर रहा है वो आपका मोतमद हो। पहला काम कंकरी मारना, दूसरा काम कुर्बानी करना। कंकरी मार ली, कुर्बानी कर ली, अब आप हलक करा लें। हलक कराने के बाद आप एहराम से फारिग हो गए। कंकरी मारी, कुर्बानी की, हलक करा लिया, आप क्या हो गए? एहराम से फारिग हो गए। एहराम की पाबंदियां खत्म हो गई, सब पाबंदी। मामूल के कपड़े पहन लीजिए, लेकिन एक पाबंदी अभी भी बाकी है कि आपकी बीवी आप पर हलाल नहीं हुई। जब तक आप तवाफ़े ज़ियारत नहीं करोगे उस वक्त तक बीवी हलाल नहीं होगी। अल्लाह ना करे, 1000 बार ना करे, अगर जिंदगी भर तवाफ़े ज़ियारत नहीं किया तो जिंदगी भर के लिए बीवी हलाल नहीं होगी। ये हज का दूसरा बड़ा अहम रुकन है। कंकरी मारी, कुर्बानी की, हलक करा लिया, हलक कराने के बाद नहा धो के मामूल के कपड़े पहन लिए। आज आपके 3 काम हो गए। अब आप पर आपके ज़ौक़ पे है, अगर आपके अंदर हिम्मत है तो आप अभी मक्का शरीफ जाएं और तवाफ़े ज़ियारा कर लें। अगर आज नहीं कर सकते तो 11 को भी कर सकते, और नहीं तो 12 के गुरूब आफ्ताब से पहले पहले आप कभी भी तवाफ़े ज़ियारा कर सकते हैं। ठीक है, ये हो गया तवाफ़े ज़ियारा का मसला। और आपने चूंकि नफिल तवाफ के साथ सफा मरवा की सही कर ली थी तो तवाफ़े ज़ियारा में आपको सही करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आपने सही नहीं की थी तो आप तवाफ़े ज़ियारा के साथ बाद में सही भी करेंगे। अगरचे अब आपका इहराम नहीं है, मामूल के कपड़े में भी आप सही कर सकते हैं। आपको तवाफ़े ज़ियारा के बाद सही करनी पड़ेगी। कब? अगर आपने नफिल के साथ अगर नहीं की थी तो अब करें, और अगर पहले कर ली थी तब करने की हाजत नहीं है। अब आपका तवाफ़े ज़ियारा हो गया। अब उसके बाद यह है कि रात आप लोग क्या करते हैं, तवाफ़े ज़ियारा करने जाते हैं, वहीं होटल में जाके सो जाते हैं, वहीं रह जाते हैं। ऐसा नहीं करना। अगर आप होटल पे चले गए मगर आपको रात आकर मिना में गुजारना पड़ेगी, ये सुन्नत है। ठीक, रात मिना में गुजारना है आपको, उसका भी लुत्फ अलग है। सुभान अल्लाह, और खेमे में रुकने का भी लुत्फ अलग है। अब जब 11 तारीख आई, 11 तारीख को आपको एक ही काम करना है बस, क्या कि ज़वाल के बाद कंकरी मारने का वक्त शुरू होता है। आप जाएंगे और जाने के बाद 10 तारीख को आपने क्या किया था, बड़े शैतान को, एक ही शैतान को कंकरी मारी थी। 11 तारीख को आपको तीनों को कंकरी मारना है। पहले छोटे शैतान को वैसे ही जैसे मैंने बताया, बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर कह के, फिर उसके बाद मंजले शैतान को, और फिर उसके बाद बड़े शैतान को। पहले छोटा, फिर मंजला, फिर बड़ा, और उसके बाद फिर जो है छोटे शैतान को कंकरी मारेंगे, दुआ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। मंजले शैतान को 7 कंकरी मारेंगे, दुआ करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। और बड़े शैतान को कंकरी मारेंगे, अब वहां पर रुकेंगे नहीं बल्कि दुआ करते हुए निकल कर आ जाएंगे। फिर मिना में आपको रुकना है, नमाजें पढ़ना है, जिक्र अस्कार करना है, इबादत करना है, मिना में रुकना है। फिर 12 तारीख को इसी तरह से आपको एक ही काम करना है, जैसे आपने 11 को छोटा, मंजला, बड़ा, तीनों शैतान को अलग तरतीब कंकरी मारी थी, ऐसे तीनों को कंकरी मार दी। इसी तरह से आपने 12 को
کنکری مار لی، مارنے کے بعد آپ کا حج الحمدللہ مکمل ہو گیا۔ یہ ہے حج کے 5 دن۔ اس کے بعد جب تک مکے میں رہیں زیارتیں کریں، عبادتیں کریں، نفلی عمرہ کریں، مسجد عائشہ جا کے نفلی عمرہ کریں تو کر سکتے ہیں، جورانہ جا کر کے نفلی عمرہ کریں تو کر سکتے ہیں، جتنی عبادتیں کریں۔ اس کے بعد پھر جو ہے وہ آپ مکہ شریف سے پھر اللہ تعالیٰ کرم فرمائے گا، آپ دن مکمل کر کے مدینہ طیبہ جائیں گے، مدینہ شریف حاضری دیں گے۔ یہ حج کا اصل و گویا کہ اصل مقصد اب پورا ہوگا کہ اس کے طفیل حج بھی خدا نے کرا دیے، اصل مراد حاضری اس پاک در کی ہے۔ اور جب مدینہ منورہ جائیں تو پھر وہاں پر جانے کے بعد ایسے ہی وہاں جائے ادب کریں۔ وہاں کی سب سے بڑی عبادت وہاں کا ادب ہے، اور وہاں کوئی ایسی مخصوص عبادت نہیں ہے جس کا حکم دیا گیا، بلکہ وہاں کی سب سے بڑی عبادت اس سرزمین کا ادب ہے۔ کم سے کم ہر نماز کے بعد اللہ کے رسول کی بارگاہ میں مواجہ اقدس پر جائیں، حاضری دے، سلام پیش کریں، اس لیے کہ جو بھی نیکی کرو اس کے صلے میں ثواب ملتا ہے، لیکن حضور کی بارگاہ میں حاضری دو تو اس کے صدقے میں اللہ تعالیٰ شفاعت کو واجب فرما دیتا ہے۔ من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی۔ وہاں گرمی ہو تو گرمی کی شکایت نہ کریں، وہاں کے کھانے کی شکایت نہ کریں، وہاں کی کسی تکلیف کی شکایت نہ کریں۔ ایک شخص وہاں پہنچے، بہت بڑے ولی تھے، وہاں پر دہی کھا رہے تھے، دہی کھاتے ہوئے کہا اوف مدینے کا دہی کتنا کھٹا ہے۔ خواب میں اسی وقت رسول اللہ کی زیارت ہوئی، آقا نے فرمایا میرے شہر کے دہی کو کھٹا کہتے ہو، جاؤ جہاں میٹھا ملتا ہے وہاں چلے جاؤ۔ حضور نے ناراضگی کا اظہار کیا، اس لیے مدینہ طیبہ جائیں، غسل کریں، اپنی حیثیت کے مطابق اچھے سے اچھا لباس پہنیں، سرما لگائیں، عطر لگائیں، ہو سکے تو امامہ باندھیں، اور پھر سرکار کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں۔ جب حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں تو بہت ادب سے جائیں۔ یاد رکھنا قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ اے ایمان والو میرے نبی کی آواز پر اپنی آواز کو بلند مت کرنا، ورنہ تمہارے اعمال برباد کر دیے جائیں گے، تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ دل تو کہہ رہا تھا حج کر کے گناہ سے پاک ہو گئے، لیکن وہاں آواز بھی بلند ہوئی تو اعمال برباد ہو جائیں گے، اعمال اکارت ہو جائیں گے۔ اس لیے ادب کا خیال رکھیں، بہت ادب۔ لوگوں کو دیکھا دیکھی بے ادب نہ ہو جانا۔ لوگ گنبد خضرا کی طرف پیٹ کر کے فوٹو نکال رہے ہوتے ہیں، سنہری جالیوں کی طرف پیٹ کر کے تصویریں نکال رہے ہوتے ہیں، آپ کو ایسے نہیں کرنا۔ لوگ ویڈیو جو ہے وہ کالنگ چالو کر کے گھر والوں کو بتا دیکھو دیکھو سنہری جالی، تم بھی سلام کر لو۔ ارے تو یہاں آئے، تیری توجہ یہاں نہیں، ان کو سلام کروا کے کیا کر رہا ہے؟ یہاں تو سراپا جبریل بھی آتے ہیں تو پروں کو سمیٹ کر آتے ہیں، ہوائیں بھی چلتی ہے تو ادب سے چلتی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام جب جا رہے تھے اور مدینہ شریف کی زمین آئی، تخت سے نیچے اتر گئے۔ ساتھیوں نے پوچھا اے سلیمان یہ کون سی زمین ہے، ہر جگہ تم تخت پر جاتے ہو اور یہاں تخت سے نیچے اتر گئے؟ فرمایا یہ آخری نبی کی آرام گاہ ہے، اگرچہ وہ ابھی آئے نہیں ہیں لیکن ان کے آنے کی وجہ سے اس زمین کا میں ادب کر رہا ہوں۔ حضور آئے نہیں تھے تو نبیوں نے ادب کیا۔ آپ غور کریں، اب تو وہ آ چکے ہیں، اب تو وہ جلوہ گر ہیں، بنفس نفیس تشریف فرمائے۔ کتنے ادب کی ضرورت ہے، آواز بلند نہیں ہونی چاہیے، سلام جب آئیں تو نگاہیں نیچی ہو، گردن جھکی ہوئی ہو، اور جب آقا کے مواجہ اقدس کی طرف آئیں جالیوں کے اندر جھانکے نہیں، لوگ جھانکنے لگتے ہیں، جھانکے نہیں، حضور ناراض۔ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو تمہارے گھر میں جھانکیں اس کی آنکھ اگر تم تیر سے پھوڑ دو تو تم پر کوئی حکم نہیں۔ یہ یہاں تک غیرت ہے، حضور علیہ السلام نے غیرت فرمائی۔ تو اس لیے جھانکنا نہیں، اس لیے کہ حضور ابھی بھی زندہ ہیں اور وہ اپنے گھر میں آرام، جھانکنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ غلاموں کو یہاں بلا لیا، اتنا ہی کیا کم ہے، وہاں کھڑے رہ کر کے۔ تو ایسا ہے کہ پہلے کے جو 2 سوراخ ہیں، جو 2 وہ خالی، پھر ایک بڑا سوراخ، بڑا سا وہ پیتل کا بڑا سا وہ لگا ہوا ہے، وہاں حضور علیہ السلام کا مزار ہے، شریف ہے، چہرے اقدس ہے حضور علیہ السلام کا۔
وہاں کھڑے رہ کر الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ اتنی آواز میں پڑھیں کہ آپ کی آواز اپنے کان سن لے، زیادہ آواز نہیں نکالیں. الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رحمت اللہ علیہ. پھر آپ کو اس نے سلام کا، اس نے سلام، جس نے جس سلام کا، امی نے، ابا نے، دادا دادی نے، جس نے جس کے نام یاد ہے سب کا سلام پیش کریں. اور اس کے بعد پھر حضور کی بارگاہ میں جو معروضات پیش کرنا ہے، بلکہ زیادہ تر کوشش کریں کہ درود و سلام ہی پڑھیں، اور جو مانگنا ہے حضور کی بارگاہ میں عرضی رکھ کر پھر آگے بڑھیں. جو پہلا سوراخ ہے اس سوراخ کے بعد وہاں صدیق اکبر کا رخ انور ہے، ان کا مزار ہے. پھر سیدنا صدیق اکبر کو سلام کریں، سیدنا فاروق اعظم کو سلام کریں، اور پھر اس کے بعد اس طرح نکل جائیں کہ حضور علیہ السلام کے مزار اقدس کو پیٹ نہ ہو. پورے سفر میں حضور کے روضے اقدس کو کبھی بھی پیٹ نہیں ہونی چاہیے، اس کا خیال کریں. پورے مدینہ منورہ میں جہاں سے بھی گنبد خضرا پہ نظر پڑے وہیں رک جائیں، وہیں رک کر حضور کو سلام کریں، پھر آگے بڑھیں. ٹھیک ہے. پھر عصر کے بعد اور فجر کے بعد مدینہ شریف کا قبرستان جنت البقیع کھلتا ہے، ہو سکے تو وہاں حاضری دیں. سیدہ فاطمہ کا مزار، امام حسن کا مزار، امام زین العابدین، امام محمد باقر، امام جعفر صادق، اسی طرح سے اماں جان عائشہ صدیقہ، میمونہ، ام حبیبہ، ام سلمہ، یہ ساری ازواج پاک، حضور کی 3 شہزادیاں، تائی حلیمہ، اسی طریقے سے حضرت عباس، اور بھی تقریباً 10,000 صحابہ کے مزارات اس قبرستان میں. وہاں سے وہ ان کی بارگاہ کے اندر فاتحہ پڑھیں، سلامی پیش کریں روزانہ. پھر اس کے بعد ہو سکے تو مسجد قباء جایا کریں، ہو سکے تو روز جائیے، 2 رکعت پڑھیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں جو اپنے گھر سے وضو کر کے آئے اور مسجد قباء میں خشوع و خضوع کے ساتھ 2 رکعت نماز پڑھے، اللہ اس کو مقبول عمرے کا ثواب عطا فرماتے. مسجد قبلتین ہے جہاں قبلہ جو ہے وہ تبدیل ہوا تھا، مسجد جمعہ ہے جہاں پہلا جمعہ پڑھا گیا تھا. اس طریقے سے سب مسجدیں ہیں. پھر وہ زیارت کرانے والے تو پھر زیارت کراتے ہیں، بس میٹ لے جاتے ہیں، اور پھر آپ زیارتیں کریں. اللہ تعالیٰ آپ کے حج کو حج مقبول فرمائے، مبرور فرمائے. اس پوری گفتگو میں آپ کو کچھ پوچھنا ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں. کسی کو کچھ پوچھنا ہے، کچھ نہیں سمجھا ہو تو کوئی پوچھنا چاہتا ہے تو پوچھ سکتے ہیں. سب کو سب بات سمجھ میں آ گئی ہے، کچھ پوچھنا ہی نہیں ہے کسی کو. الحمدللہ رب العالمین. اللہ تعالیٰ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ والسلام.